شم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. تو شم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں سبحان اللہ ذکر خیر ہی ان کا ہوتا ہے جن کا واقعی عالم پروانہ ہے. آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر خیر بھی ہوگا، اور انشاءاللہ ان کی برکتیں بھی ہم لوٹیں گے. سیدی مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمۃ اللہ تعالی نے بات ہی ایسی کر دی ہے کہ تو شم رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہمارے ساتھ عارف بھائی ہیں، انشاءاللہ کلام کے بھی کچھ اشعار سنائیں گے، اور پھر آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل ہوں گی. اور یاد رہے کہ آج ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بچپن کی بات کریں گے. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. تو شم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا. تو شم میری سالت ہے،
دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، اور گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے مر مر کے کسے پایا، گر پڑ کے کہاں پہنچا، مر مر کے کسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب، چھوٹے نہ الہی اب، سنگے در جانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، اور سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوگا، اور آج جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ نبی پاک کے مبارک بچپن کا ذکر ہوگا، بی بی حلیمہ سعدیہ کی باتیں ہوں گی، نبی پاک کا اس مبارک قصبے میں، اس مبارک علاقے میں تشریف لے جانا، اس کا ذکر ہوگا، اور پھر انشاءاللہ شک صدر یہ کس کو کہتے ہیں، اور یہ معجزہ یا یہ جو واقعہ ہوا اس بارے میں بھی انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے، اور سبحان اللہ پھر بچپن کی جو ادائیں تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو بہت کچھ عشق رسول میں اضافہ ہونے والی باتیں ہوں گی۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ پنجابی زبان میں گفتگو کرنے والے مبلغ بھی موجود ہیں۔ آج ہم نے ایک اور نئے مبلغ کو ایڈ کیا ہے بلوچی زبان میں، پہلے ہمارے ساتھ بلوچستان کی براہوی زبان کے مبلغ ساتھ تھے، اب ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے طالب علم بھی ہیں اور بلوچی زبان میں ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ پھر ہمارے ساتھ پشتو مبلغ بھی ہیں، اور الحمدللہ سندھی مبلغ بھی ہیں، عارف بھائی ساتھ ہیں ماشاءاللہ، نعتیں بھی ہوں گی۔ قدر ناظرین کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے ابو لہب کی جو لونڈی تھی سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے، پھر بی بی حلیمہ سعدیہ کا مقدر جاگا اور آپ انہیں اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہی، اور اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دودھ پینے کا زمانہ تھا وہ گزرا۔ اہل عرب میں، شرفائے عرب میں یہ ایک انداز تھا کہ بچوں کی اچھی پرورش کے لیے، اچھی آب و ہوا کے لیے بھی، اور ایک اس میں یوں سمجھیے کہ جس کو آپ کہیے کہ ان کا مائنڈ سیٹ یہ بھی ہوتا تھا کہ اچھی زبان، فصیح زبان جو ہے وہ سکھا دی جائے۔ یاد رہے ہمارے شہروں میں بھی، جتنے بھی شہر ہیں اگر آپ غور کریں تو جو پراپر لینگویج ہے وہ گاؤں میں ملتی ہے، وہ ولیج میں ملتی ہے۔ شہر میں مختلف علاقوں سے لوگ آ کر بس جاتے ہیں تو سب کی زبانیں گڑ بڑ ہو جاتی ہیں۔ آپ کو پراپر پنجابی چاہیے تو پنجاب کے گاؤں میں ملے گی، پراپر سندھی چاہیے تو وہ آپ کو سندھ میں ملے گی۔ پٹھان یہاں بھی رہتے ہیں مگر کراچی میں رہ کر ان کی پشتو بھی گلابی پشتو ہو جاتی ہے، وہ آپ کو واقعی وہاں جا کر ملے گی۔ تو ایسے ہی ہر زبان کے لیے عرب کے لوگ بھی سمجھتے تھے کہ اگر پراپر عربی سکھانی ہے، پراپر عربی بچے کو، فصیح عربی جس کو کہتے ہیں، تو اس کے لیے وہ بچوں کو بچپن میں کوئی ایک ولیج کی زندگی عطا کرتے تھے، بتاتے تھے، اور وہاں جا کر دودھ بھی پلایا جاتا تھا اور ان کی زبان بھی فصیح ہو جایا کرتی تھی۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقدر کیسے جاگا اور یہ عشق والا یہ عظیم واقعہ کیا ہے؟ بی بی حلیمہ سعدیہ کی زبانی ہی سنتے ہیں، اور آپ کہتی ہیں کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ
پینے والے بچوں کی تلاش میں مکے کو آئی، کیونکہ بی بی حلیمہ سعدیہ کا جو علاقہ ہے وہ مکے سے آج بھی جائیں تو آلموسٹ 250-300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو فرماتی کہ میں مکے آئی۔ اب آج جب گاڑی میں جائیں تو 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اس زمانے میں جب یہ اونٹ پر اور خچر پر سفر ہوا ہوگا تو یہ کتنا طویل سفر تھا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ فقر و فاقہ ہمارے علاقے میں تھا، بڑی غربت تھی، میری گود میں بھی ایک بچہ تھا اور میرے پاس اپنے جسم میں بھی دودھ نہیں تھا، ساری رات بلکتا رہتا تھا، میں اسے بھی دودھ نہیں پلا سکتی تھی، یعنی خود بھی لاغر۔ فرماتی میرے ساتھ جو خچر تھا جس پہ میں سوار ہو کر قافلے والوں کے ساتھ مکے جا رہی تھی وہ بھی اتنا لاغر تھا کہ سب سے پیچھے رہ جاتا تھا، قافلے والے میری وجہ سے پریشان ہو جاتے تھے، ان کو روکنا پڑتا تھا، پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے، اور پھر بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ مل جایا کرتی۔ اب جب مکے پاک پہنچے ایک اونٹنی بھی ساتھ تھی، اس میں بھی دودھ نہیں تھا کہ اب اونٹنی کا دودھ پی سکے، وہ بھی تھک کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ تو اب یہ ہوا کہ فرماتی جب ہم مکہ پاک پہنچے تو جو عورت یہ سنتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ ان کے والد نہیں ہیں، وہاں عجب ماجرا تھا، شاید لوگ جانتے نہیں تھے کہ نبی پاک کیا عظیم ہستی ہے کہ جس کے گھر جانا ہے اس کی مقدر جگہ دینے ہیں، مگر کوئی اس لیے اس بچے کو نہیں لیتا تھا یا ان بچوں کو نہیں لیا جاتا تھا جن کے والد اگر بچپن میں یا ان کے پیدائش سے پہلے چلے گئے، تو ان کو یہ ریئلائز ہوتا تھا کہ ہمیں کوئی انعام تو ملے گا نہیں، کوئی بڑی رقم تو ملے گی نہیں، تو اس لیے کوئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں نہ لوٹ سکا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی میں نے سوچا مجھے بھی کوئی نہیں دے رہا، خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر ہے کہ یہ اتنا نور برساتا چہرہ ہے، میں انہیں اپنے ساتھ لے جاتی ہوں۔ مگر ناظرین یہ وہ ڈیسیشن تھا جس نے بی بی حلیمہ سعدیہ کو میں کہوں کہ ساری دنیا میں وہ پاپولیرٹی عطا کر دی، ساری دنیا میں وہ مقبولیت عطا کر دی۔ دیکھیے اس قافلے میں بڑی بڑی دائیاں آئی تھیں، اس قافلے میں بڑے صحت مند جانوروں پر سوار ہو کے لوگ آئے تھے اور بڑے مالداروں کے بچوں کو لے گئے، ہم میں سے ہمیں کسی کا کوئی نام نہیں پتا ہے، مگر بی بی حلیمہ سعدیہ کے مقدر دیکھیں 1450 سال ہو گئے ہیں، آج بھی جب بھی نبی پاک کا ذکر ہوگا ان کے ذکر کے بغیر بات پوری نہیں ہوتی ہے، بلکہ لوگ آج اپنی بچیوں کا نام حلیمہ سعدیہ رکھ کے سعادت محسوس کرتے ہیں۔ یہ کیا خدمت ہو گئی، یہ کیا مقدر جاگ گیا۔ پھر کیوں نہ وہ شاعر کا جو نعت کا وہ شعر ہے ہم سنیں عارف بھائی سے کہ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے، یہ کہتی تھی گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا مقدر، بڑے اوج پر ہے میرا مقدر، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں۔ انشاءاللہ آج اب آپ کو بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مبارک محلے میں گویا ان فضاؤں میں بھی لیے چلیں گے، آپ کو وہ مکان بھی دکھائیں گے۔ بہرحال اب تو وہ مکان نہیں بچا لیکن اس کی فضائیں ہیں اور جب بھی جاتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال اب بی بی حلیمہ سعدیہ خود کہتی ہیں کہ وہاں مکے میں بھی تھے تو میں خیمے میں لے کر اس نورانی چہرے والے بچے کو جب اپنے خیمے میں لے کر گئی تو میری گود میں آتے ہی مجھے ایسا لگا کہ میری تقدیر جاگ اٹھی ہے، میرا مقدر تبدیل ہونے لگ گیا ہے۔ فرماتی میرے پاس اپنے بچے کے لیے میرے جسم میں دودھ نہیں تھا مگر اب میرے جسم میں بھی طاقت آ گئی، میرے جسم میں بھی دودھ کی فراوانی ہو گئی۔ فرماتی میں نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا تو اتنا مجھے اللہ تعالیٰ نے برکت دے دی کہ انہیں بھی پلا دیا، اپنے دوسرے بیٹے کو بھی پلا دیا، دونوں بڑے سکون سے آرام کرنے لگے۔ فرماتی ہے کہ میں اب دیکھ رہی ہوں اپنے اونٹنی کو جو خیمے کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، اس کے تھنوں میں بھی دودھ آ گیا ہے، وہ دودھ میں نے بھی پیا، میرے شوہر نے بھی پیا، اور میرے شوہر کہتے ہیں حلیمہ بڑی برکت والا بچہ لائی ہو، ہماری اونٹنی نے بھی دودھ دینا شروع کر دیا ہے، گویا ابھی تو آمد ہوئی ہے اور برکت ظہور، برکتوں کا ظہور، آرام اور سکون بی بی حلیمہ سعدیہ کو ملنا شروع ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ قافلہ مکے جانے کو روانہ ہوتا ہے، خچر وہی ہے، بی بی حلیمہ سعدیہ بھی وہی ہے، اونٹنی بھی وہی ہے اور ہمراہی بھی وہی ہے، مگر اب ماجرا کچھ بدل گیا ہے، اب سچویشن کچھ چینج ہے۔
کیونکہ اب بی بی حلیمہ سعدیہ کی گود میں وہ منا ہے، وہ شخصیت ہے جس نے گویا سارے عالم کی رہنمائی کرنی ہے، جو صرف عرب کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے چمکتے ہوئے ایک ایسے چاند ہیں کہ جس کی رعنائیوں کے آگے چاند بھی شرمائے، سورج بھی شرمائے۔ اب کرم نوازی کیا ہوئی کہ اب وہ کھچر سب سے آگے ہے۔ اب لوگ حیران ہیں کہ بی بی حلیمہ سے کہتے ہیں حلیمہ یہ وہی سواری ہے جس پر تم آئی تھی، یہ کیا ہوا؟ بالکل تر و تازہ فربا ہو کر گویا دوڑتا ہوا اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ بہرحال سب کو بی بی حلیمہ سعدیہ یہی کہتی ہیں کہ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس نورانی بچے کا کمال ہے کہ جب سے یہ میرے ہاتھ میں آئے ہیں، میری گود میں آئے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بڑے اوج پر ہے میرا مقدر۔ کیا بات ہے، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے۔ بہرحال اب بی بی حلیمہ سعدیہ جب گھر پہنچی تو ناظرین اب ایک اور کمال یہ ہوا کہ آپ کے گھر میں جو بکریاں تھیں نا وہ بھی بڑی لاغر تھیں، ان کے اندر بھی دودھ نہیں تھا، کیونکہ اس علاقے میں قحط آیا ہوا تھا۔ میں نے وہ علاقہ دیکھا ہوا ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اور ہم آپ کو تھوڑی دیر میں دکھائیں گے بھی۔ تو وہاں بے شک اب دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ چراگاہ ہوگی، لیکن عرب کا علاقہ تو ریگستانی علاقہ ہے، بارش نہ ہو تو پھر سبزہ بھی نہیں ہوتا، تو اس علاقے میں سبزہ نہیں تھا اس زمانے۔ بکریاں کھاتی تو کیا کھاتی، مگر نبی پاک گھر میں کیا جاتے ہیں کہ بکریوں کے اندر بھی گویا دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی فربا ہونے لگ جاتی ہیں۔ بلکہ بی بی حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جہاں چرنے جاتی تھیں، علاقے والوں نے، گاؤں والوں نے کہا کہ اپنی بکریاں بھی ان کے ساتھ بھیجو، لگتا ہے کسی اور چراگاہ میں جاتی ہیں، کیونکہ یہ جب چر کر آتی ہیں تو فربا ہو جاتی ہیں، ہماری بکریاں ویسی کی ویسی لاغر ہیں۔ مگر علاقے والے، گاؤں والے ان کے ساتھ اپنی بکریاں بیچتے تھے، وہ ویسے ہی واپس آ جاتی تھیں۔ مگر بی بی حلیمہ سعدیہ کی مبارک بکریوں کی بات ہی کچھ اور تھی۔ ایک اور ماجرا یہ ہونے لگ گیا، ظاہر وہ زمانہ لائٹ کا زمانہ تو تھا نہیں، اگر کسی کو روشنی کرنی ہوتی تو چراغ جلانا ہوتا۔ گاؤں کی عورتیں بی بی حلیمہ سے کہتی، اے حلیمہ کون سا چراغ جلاتی ہو، ساری رات تمہارے گھر سے روشنی آتی ہے، ساری رات تمہارا گھر جگبگاتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کوئی چراغ نہیں جلاتی، کوئی روشنی کا انتظام نہیں کیا ہے، یہ پیارے پیارے اس مکی مدنی منع کے چہرے سے وہ نور کی کرنیں نکلتی ہیں کہ میرا پورا گھر جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ برکات نبوت کا فیض تھا، سبحان اللہ، جو ایسا جاری ہوا کہ آج رہتی دنیا میں بی بی حلیمہ سعدیہ کا وہ مکان جو ہے وہ دنیا بھر کے لیے ایک ایسی زیارت گاہ بن گیا۔ آپ کو وہ منظر دکھائیں گے کہ بی بی حلیمہ سعدیہ کا مکان جو تھا وہ فضائیں کیسی تھیں۔ مختلف زبانوں میں یہ ذکر بھی کچھ سن لیتے ہیں تاکہ ہر زبان سے بی بی حلیمہ سعدیہ کا ذکر، بیسیکلی بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی گویا سیرت مصطفیٰ ہی کا ذکر ہے، کیونکہ انہوں نے کیا دیکھا، انہوں نے کیا بیان کیا، ہم وہی بیان کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے راشد بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا تعلق جس نال بھی ہوندا گیا وہ برکتاں سعادتاں پیندا گیا، اور تسی اس سلسلے دے شروع بڑی پیاری گل کیتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی جس نال نسبت ہوندی ہے وہ عالم وچ مشہور ہو ویندا، دنیا وچ مشہور ہو ویندا۔ کئی لوگ گزرے لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے صحابہ جڑے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان سن کے اگے لوکاں واسطے بیان کرندے آئے، اج صدیاں گزر گئیاں، اج وہ فرامین بھی باقی ہیں اور روایت کرنے والے افراد دے تذکرے بھی باقی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا دی بڑی سعادت مندی آئی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت گاری ہناں دے حصے وچ آئی۔ علماء کرام انہاں خوش نصیب خواتین دے بارے لکھیا کہ جنہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دودھ پیوانا دی سعادت حاصل کیتی، جڑا انہاں دا رضاعت دا ایام آئے۔ بنیادی طور تے 3 خواتین ہی دا ذکر ہوندا، ایک تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک ابو لہب دی باندی کنیز صبیبہ، اور تیسرا نام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا بھی ہوندا ہے۔ انہاں دے علاوہ بھی اور کئی خواتین دا ذکر کیتا گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے رسالے شمول الاسلام وچ ایک بڑی پیاری گل ذکر کیتی حضرت امام ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے حوالے نال کہ جیڑیاں خواتین سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دودھ پیوایا، جنہ بھی پیوایا، اللہ تبارک و تعالی سارن ایمان دی سعادت دتی کہ ساریاں ایمان لے کے آئیاں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دی برکت آئی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی رضاعت دے ایام آئے، بڑی برکتاں دا ظہور ہویا، چند برکتاں تسی ذکر کیتا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی خصوصیت ہے جڑی علماء لکھی ہے، اور اعلیٰ حضرت دا بھی شعر تے میں ذکر کردا۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روایت ذکر کی تھی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کیتا
کہ میں جدن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دودھ پویندی آس، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک اور رضائی بھائی آئے جڑے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شہزادے آئے عبداللہ سعدی، اے بھی ایمان لے کے آئے اور اے بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابیت نال مشرف ہوئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنی ہیں کہ جدن میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دودھ پویندی، سیدھی طرف دودھ پویندی تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دودھ پی لیندے، لیکن الٹی طرف جدن میں دودھ پیوانا واسطے انہاں قریب کریندی تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ انکار کر دیندے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت ذکر کرنا تو بعد خصائص کبریٰ وچ لکھیا کہ وَذَلِكَ مِنْ عَدْلِهِ، اے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دا بچپنے دے عالم وچ بھی عدل و انصاف ہے، اے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دا انصاف ہے، لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ لَهُ شَرِيكًا فِي الرَّضَاعَ، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ بچپنے دے عالم وچ ہیں لیکن خدا داد علم کیسا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس عمر وچ بھی معلوم ہے کہ رضاعت وچ یعنی دودھ پینا دے معاملے میں ایک شریک موجود ہے۔ اچھا، یہاں جو رضائی بھائی کی بات ہوئی، ابو شیبہ خدری کہلاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک وہ بھی ان کے بارے ان کا ذکر ہے، اور یہ ترکی میں ان کا مزار ہے، اور ان کے مزار کی بھی آج ہم آپ کو زیارت کروائیں گے، اور اس مزار پر تو ایک بڑا حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا تھا، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، اور آپ کی کالز بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ بلوچی مبلغ ہمارے ساتھ ہیں، یاد رہے ہمارے ساتھ انشاءاللہ انگلش بھی مبلغ کے پیکج ہم چلائیں گے، عربی میں بھی بات کریں گے، بنگلہ زبان میں بھی انشاءاللہ مدنی پھول آپ کو سنائیں گے، کیونکہ نبی پاک تو سب کے آقا ہے نا، اور عالم تیرا پروانہ، سبحان اللہ۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں شیر ورگ وعدہ ہم ذکر کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا شیر وارن تھا کہ تو پیسرا بھی نے ذکر کو کہ معاشی ہم وتی زبان ہم ذکر کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجنہ چے پیشتر حضرت صویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر وارن، ادا یہ وتی مات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر وارن، پدا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتی لوگا برت، اور ہمائیے کرا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شیر ورگ واد ہم اللہ سوتا۔ عربانی روایت بتا کیا وتی چکانا شیر وارنہ کے ہاتھرا دوری دیاں تو میتے کا دیم داتے گے کہ آ دیہاتا صاف و پلگارے آب و ہوایا چکے سے جوان بتا، اور آئیے صاف عربی زبان ہم سکھے تھا کہ شہر زبانہ درے مردمانی روائے سبب صاف و پلگار نبوت تھا کہ آئیے درے زبانانی لفظ ہم شامل بیتگا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت کیا بنی سعد زال بولانی امراہا شیر میں چے چکانی شوازہ ہم مکہ مکرمہ شد آسال عربانی سب گرانے سالیا کہ اودہ ڈکالی ہم بیتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آئیے کوٹا یا کم چکی بھی بیتا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ ہم ذکر کرنا گا چھے یک آسانی آترا چیزیں ابر گشاں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ یہ پورے واقعے ہاں دو حصے تو کام تک دو حصے تو کا گشاں سجنہ چے پیشتر اما اس سے ہم ذکر کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زورگا چے ساری تیر حضرت حلیمہ سعدیہ حال چتو بھی تھا کہ یہ 6 وڑ زندگی گوازن تھا، اور دومی اما اسا کہ حضرت سرکار صلی اللہ تعالی وسلم زورگ رند حضرت حلیمہ سعدیہ زندگی چوں تبدیل بھی تھا، اور یہ وقتگے وقت چتو پادت کا حضرت حلیمہ سعدیہ کرا یا کشترے ہم بیتا، اور یک اما جانور کہ امائی سرا سفر کو تھا مکہ مکرمہ شتا اے اشترے ماہ کا ہم شیر نہ بیتا، اور جانور نزور بیتا اور رایا شت نہ کوتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ امراہی اشیا چی ہم بیزار بیتگا، اے وجہ کیا بعض پدے مانے جیسے بعض مشکلیں سفر بیتا حضرت حلیمہ اور یہ ہمراہی وفتہ۔ آپ ایک بات نوٹ کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا لیکن مزہ کتنا آ رہا ہے کہ بات ہو رہی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور جو میں سمجھ رہا ہوں کہ ابھی مکے کی راستے کی بات ہو رہی ہے، ابھی جا رہے ہیں اور وہاں جاتے میں جو تکلیف ہے یہ وہی بات ہو رہی ہے کہ جو جانور ہے وہ سب سے پیچھے رہ جاتا تھا، اور جو ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ قافلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا لینے کے لیے قافلہ جا رہا ہے، اور اب جب واپسی ہوتی ہے تو سارا ہی منظر چینج ہے، کیا کہیں گے؟ ہمارے ٹیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زورت زیرگ رند آئیے وقتگے واب ہم پادت آئیے قسمت پادت کیا
چوک کے ضرورتی کہ وتی خیمے شو کہ شیر والے کے واسطہ کہ آئیے ماہے گا آئیے گوراں ہاں حضرت علیمہ سعدیہ گوراں ہاں شیر ہم پربت کہ آئیے چے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بھی ورد اور آئیے شیر براتا بھی ورد اور آئینہ آرام. کیا بات ہے، برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا. ناظرین آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک مکان کی گویا اب جو فضائیں ہیں اس کی زیارت کراتے ہیں. آج بھی عاشقان رسول اس جگہ کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور جا کے کچھ برکتیں لوٹ کر آتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. عرب شریف میں جا بجا نبی پاک علیہ السلام کی یادیں ہیں. آج ہم طائف شریف سے تقریباً 60 کلومیٹر آگے بنو سعد کے اس علاقے میں موجود ہیں جہاں نبی پاک علیہ السلام کا بچپن گزرا. میرے آقا کے بچپن کی یادیں یہاں پر ہیں. اس وقت ہم جہاں موجود ہیں یہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام تھا. یقیناً یہ بڑی مقدس جگہ ہے. نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش کے بعد عرب کے لوگوں میں ایک دستور تھا کہ اپنے بچوں کو گاؤں میں بھیجا کرتے تھے، دائیوں کے ساتھ بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ دودھ بھی پلائیں اور ان کی پرورش بھی اچھی آب و ہوا میں ہو. یہ واقعی بڑا پرکیف اور پرفضا مقام ہے. تو نبی پاک علیہ السلام بھی بچپن میں اسی مقام پر تشریف لائے اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے، طویل واقعہ ہے کہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں بھی ایک غریب عورت تھی اور میرے پاس جو جانور تھا وہ بھی لاغر تھا. بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا. جاتے ہوئے فرماتی ہیں جب یہاں سے مکے، آپ ذرا سوچیں کتنا راستہ ہوگا یہاں سے. ابھی بھی اگر گاڑی میں جائیں، اسپیڈ سے جائیں تو تقریباً اس مقام سے 2 گھنٹے گاڑی میں لگتے ہیں. تو اونٹ پر، کھچر پر، گھوڑے پر کتنا ٹائم لگتا ہوگا. بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جاتے ہوئے بار بار میرا جو جانور تھا، میرا جو کھچر تھا وہ پیچھے رہ جاتا تھا اور جب واپسی آنے لگی تو اب میرا جانور سب سے آگے. میرے قافلے والے کہتے ہیں اے حلیمہ کیا جانور بدل لیا ہے؟ تو میں نے کہا جانور تو نہیں بدلا مگر لگتا ہے تقدیر بدل گئی ہے. پیارے آقا علیہ السلام وہ نور برساتا چہرہ بی بی حلیمہ سعدیہ کے ساتھ تھے. ابھی حلیمہ سعدیہ کو پتہ نہیں تھا کہ کس کو لے کر آئی ہیں، وہ کون سی ہستی ہیں جو ان کے ساتھ اس گھر میں اس مقام پر آئیں. گاؤں کے لوگ، یاد رہے پہلے کے زمانے میں تو لائٹس نہیں تھی تو گاؤں کے لوگ لائٹس نہیں جلاتے تھے، چراغ رات کو نہیں جلاتے تھے، مگر بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ساری رات روشنی آتی تھی. گاؤں کی خواتین بی بی حلیمہ سے کہتی اے حلیمہ تمہارے گھر میں ساری رات چراغ جلتا ہے؟ تو آپ فرماتی کہ نہیں، میرے گھر میں کوئی چراغ نہیں جلتا، ایک نور برساتا چہرہ ہے جس کی روشنی میرے گھر کو روشن کر رہی ہے. سبحان اللہ. بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرے بدن میں بھی طاقت آ گئی، میں بھی صحت مند ہو گئی، میرے گھر کے جانور بھی صحت مند ہو گئے، بکریاں بھی دودھ دینے لگ گئیں. قریب ہی ایک مقام پر بی بی حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرائی جاتی تھی. تو اب آپ کی جو بکریاں اس چراگاہ میں جاتی وہ فربا ہو کر، صحت مند ہو کر لوٹتی. گاؤں کے لوگ کہتے کہ اے حلیمہ تمہاری بکریاں کہاں جاتی ہیں؟ ہمارے جانور بھی وہی بھیجیں گے. مگر ان کے جانور واپس آتے تو چونکہ یہاں اتنی گھاس پھوس نہیں ہوتی تھی، اتنا چارہ نہیں ہوتا تھا، وہ جانور تو کمزور ہی واپس آتے. بی بی حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جو ہیں وہ جناب فربا ہو کر، صحت مند ہو کر واپس آتی. سبحان اللہ. یہی وہ جگہ ہے جہاں تقریباً شروع کے 2 سال نبی پاک علیہ السلام نے گزارے. نبی پاک علیہ السلام کی جو گروتھ تھی بچپن میں، جس تیزی کے ساتھ پیارے آقا کی نشو و نما ہو رہی تھی، نارملی بچوں کی اتنی تیزی کے ساتھ گروتھ نہیں ہوتی ہے. کیا بات ہے. نبی پاک کے کمالات کا ظہور پیدائش سے پہلے بھی، پیدائش کے وقت بھی اور بچپن کے عالم میں ہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی اطہر اتاری غوری ٹاؤن اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. حاجی عبدالحبیب بھائی میں پہاڑی زبان میں تو صحیح کچھ عرض کرنا چاہنا ہے کہ ہمارے حسن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا بچپنا سا الحمدللہ اور جدو پنگوڑے بھی ایسے تا انگلی اوپر چانے ایسے تا چان انہوں نے انگلی نے اشاریاں کھیلنا ہوتا تھا. اس واقعے کوئی اگر نعت خان شعر سنائی چھوڑا اللہ تو صحیح دونوں جانانیاں ساتھ عطا فرمائے. جزاک اللہ جزاک اللہ. شعر بھی سنائیں گے اور آپ کو واقعہ بھی سنائیں گے. جی اگلی کال دیجیے گا. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے. اللہ تعالیٰ میرے پیر و مرشد کے سارے رکن شورا کو شاد و آباد رکھے. حاجی عبدالحبیب صاحب سے میری عرض ہے کہ مجھے عارف بھائی سے ایک نعت سنواجے، سرکار توجہ فرمائے. ماشاء اللہ. جی عارف بھائی موجود ہیں، آپ کی فرمائش ان تک پہنچ گئی ہے. آئیے آپ کو انگلش میں نبی پاک علیہ السلام کے مبارک بچپن کے بارے میں کچھ مدنی پھول سناتے ہیں. جی. Once an extremely severe famine struck the Arab lands. An old handsome man from the Arabs stood up and he advised the people, go to Abu Talib
He is the offspring of Hazrat Ibrahim alayhi salam, the friend of Allah Azza wa Jal. Ask him to make dua. So all the chiefs of the Arabs went to Abu Talib and said, make dua in the court of Allah Azza wa Jal, because the famine and the drought is so bad that humans and animals are dying and everything is being destroyed. The lands are barren. Hazrat Abu Talib decided to go to the glorious and holy Kaaba, but he took with him somebody very special. Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, who was only a child at the time, he took him with him, stood him next to the Kaaba and started to make dua in the court of Allah Azza wa Jal. During the dua, the beloved Habib sallallahu alayhi wa sallam raised his blessed finger towards the sky. The beautiful finger went up, and all of a sudden, clouds started to appear in the sky from all directions, and it started to rain heavy. So much so that the entire Arab lands were watered, became green with vegetation, and flourished, subhanallah. The entire Arab nation became happy. Abu Talib mentions this in a beautiful qasida written in the Shan of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, where he says that the beloved Habib sallallahu alayhi wa sallam has such an attractive, beautiful white-colored face, which is so illuminous that when rain was asked for by the wasila of it, Allah Azza wa Jal granted it. Subhanallah. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu. کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. انگلی کا اشارہ فرمائے تو چاند ہلنے لگ جائے. اور جب میرے آقا کی مبارک جوانی مبارک وہ جوبن آتا ہے تو اشارہ کر کے چاند دو ٹکڑے فرما دیتے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمالات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور انشاءاللہ اس واقعے کو بھی ذکر کریں گے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جھولے مبارک میں جو وہ عظیم واقعہ ہوا. اب چلتے ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی بچپن کے عالم میں 2 سال آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والے تھے. 2 سال جب کمپلیٹ ہوتے ہیں، دودھ پلانے کا وقفہ جو شرعی طور پہ بھی اتنا ہی ہے، تو 2 سال کے بعد قاعدے کے مطابق بی بی حلیمہ سعدیہ کے لیے پر یہ گویا لازم تھا کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جائیں. اور انعام و اکرام بھی انہیں مل گیا، انہوں نے وہاں پر لے بھی گئی. لیکن معاملہ یہ ہوا تھا کہ بی بی حلیمہ سعدیہ اور ان کا پورا گھرانہ ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ ہو چکا تھا. وہ جو ادائیں تھیں، وہ جو خوبصورت باتیں تھیں، وہ جو چہرہ نور برساتا تھا، وہ جو برکتیں تھیں، ایک لمحہ انہیں جدائی جو تھی وہ گوارا نہیں تھی. اچھا، ان دنوں مکہ پاک میں ایک وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی. بی بی حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ بھائی گویا ہمیں ایک ایکسکیوز مل گیا، ایک بہانہ مل گیا. تو بی بی آمنہ سے عرض کیا کہ کچھ دن مزید ہمیں خدمت کا موقع دیں، یہ برکتیں لوٹنے کا موقع دیں. اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی کیا اور اپنے گھر لے آئے. فرماتی ہیں کہ پھر مکان جو ہے رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا. بڑے نہایت خوش و خرم انداز میں وہ رہنے لگے. اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بچپن کی ادائیں، آئے ہائے ہائے، وہ ادائیں میں پڑھ رہا تھا. جب بھی پڑھے تو جو ہے نا اس کو کہے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی جب زبان کھلی، جو سب سے اول کلام آپ کی زبان مبارک سے نکلا، اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اچھا، بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑوں میں بول و براز نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر طبعی حاجات سے فارغ ہوتے. کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ جس کو آپ کہیں کہ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے، مگر خود کھیل کود میں مصروف نہ ہوتے تھے، شریک نہیں ہوتے تھے. بلکہ جب بچے آپ کو کہتے ہمارے ساتھ کھیلو تو آپ کہتے کہ میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں. اللہ اکبر، کیا بچپن تھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. پھر وہ عظیم واقعہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جھولے میں جب تھے تو آپ جس طرف انگلی اٹھاتے تھے چاند جو ہے وہ اس طرف چلے جاتا تھا. اور یہ مشاہدہ اس وقت اور بھی لوگوں نے کیا، صرف بی بی حلیمہ سعدیہ کا یہ مشاہدہ نہیں تھا، بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عظیم قول ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے چچا جان ہے جو بعد میں ایمان لائے. اچھا، یہاں اختر بھائی ایک بڑی کمال کی بات ہے، بڑی عشق والی بات بھی ہے، بڑی لاجیکلی بات بھی ہے. ہم بھی سب نے بچپن گزارا ہے، ٹھیک ہے. ہمارے انکل، ہمارے چچا، ہمارے دادا، جو بھی ہمارے بزرگ ہیں، جب ہم بچے سے بڑے ہوئے تو وہ ہمیں کبھی کبھی بتاتے بھی ہیں کہ تم بچپن میں یہ کرتے تھے. ہم کہتے ہیں اچھا بھائی کرتے ہوں گے، عزت رکھ لینا، کوئی ایسی بات مت بتا دینا، باقی تو بہت کچھ کیا ہے بچپن میں. اچھا، کبھی کبھی گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے، ایسی بات بھی بتا دیتے ہیں، ایسا نہیں کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہرحال تو پھر اب اگر کسی نے بچپن کی کوئی بات ہمیں بتائی تو ہمارے پاس ہاں یا نہ کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ماننا ہی پڑتا کہ یہ کہہ رہے تو کیا ہوگا بھائی.
تو اب یہ جو کمال کی بات ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک کے چچا ہیں، اور میں چاہوں گا کہ اس کو ہم سندھی اور پختون زبان میں بھی یہ بات سنیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ایمان لانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے آپ کو بچپن میں دیکھا تھا کہ آپ جب جھولے میں ہوتے تھے، آپ جس طرف اپنی انگلی کا اشارہ کرتے تھے چاند اس طرف چلے جایا کرتا تھا۔ اچھا، یہاں جو کمال کی بات ہے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ چاچا جان میں تو نہیں جانتا تھا، مجھے کیا پتا، بچپن کی بات ہے، جھولے کی بات ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے انڈوز کیا، اس کو کنفرم کیا کہ جی چاچا جان، میں چاند سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، اور میں چاند کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی آواز کو بھی سنا کرتا تھا۔ صرف انگلی کے اشارے کا کمال نہیں تھا، پیارے آقا کی گفتگو تھی چاند سے، نبی پاک وہ آوازیں بھی سنا کرتے تھے۔ کہاں یہ بچپن کے اندر، جھولے کے اندر یہ عالم ہے، تو سبحان اللہ، پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اب عارف بھائی کو شعر ہم نہیں سناتے، یہ جھولے والا جو شعر ہے، اب یہ عارف بھائی خود ہی شعر بھی بتائیں اور پھر طرز میں سنا دیں۔ سید اعلیٰ حضرت کا کیا خوبصورت شعر ہے۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی واہ واہ، آتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ تیرے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے نبی پاک کے مبارک بچپن کی اور بی بی حلیمہ سعدیہ کے مقدر کی، اور میں تو کہتا ہوں چاند کے بھی مقدر کی ہیں۔ کھلونا بنا کس کا، اطاعت کی کس کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تو کیا شان ہے، میرے آقا کا تو یوں سمجھیے کہ چاند بھی خوش نصیب ہے، اس نے نبی پاک کا دیدار کیا ہے۔ اچھا، ایک اور عشق والی بات بتاؤں، جو چاند آج ہم دیکھتے ہیں نا، یہ چاند اب بھی وہی ہے۔ ہاں، ہم نے نہیں دیکھا، اس چاند نے نبی پاک کا بچپن بھی دیکھا ہے، پیارے آقا کے اشاروں پر جھوما بھی ہے، نبی پاک کے اشارے پہ 2 ٹکڑے بھی ہوا ہے، اور سبحان اللہ پیارے آقا کا جس کو کہتے ہیں نا جی بھر کے دیدار کیا۔ اور سچی بات یہ کہ اس وقت بھی گنبد خضرا کا دیدار کر رہا ہے۔ چاند کو ہم جب بھی دیکھیں نا، عاشق کی نظر سے کوئی دیکھتا ہے، امیر علیہ سنت کا شعر بھی ہے نا کہ چاند جو ہے وہ اس وقت بھی مدینے کا نظارہ کر رہا ہے۔ تو اللہ کرے کہ بس ہمیں بھی مدینے کا نظارہ نصیب ہو جائے۔ اور سبحان اللہ، سندھی زبان میں کچھ بات کرتے ہیں پیارے آقا کے ذکر خیر ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ پشتو زبان میں بھی آپ کی کالز بھی ہم شامل کرتے رہیں گے، اور اس واقعے کو لے کر مزید آگے چلیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بچپن کے حوالے سے گفتگو ہلی رہی ہے۔ تمام جی شروع میں گفتگو جو آغاز کयो تو اڑو ایمان افروز ماشاءاللہ تاں آغاز کयो تو ایمان تازو تھی، الحمدللہ۔ اللہ کریم تاں کے مزید برکتوں عطا فرمائے۔ دیکھو ہاں تاں واقعہ ذکر کयो حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارو، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے یہ عرض کयो، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے ایمان کھڑی اچنے کی وجہ یہ بھی ہے تو ماں تمہاں کے بچپن میں ڈٹھو جو تاں پینگے میں آرام فرمائندہ ہوئے تا پانجے ہتھ جے اشارے سے چنڈ کے جاڈے اشارو کندا ہوئے چنڈ ہوڑے مڑی ویندو ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام ان گال جو انکار نہ کयो یا یہ نہ فرماयो تو چھا واقعی اڑو ہوئے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے یقین دہانی کرائی تو واقعی یہ ہوئے چنڈ موسیٰ ڳالھائیندو ہوئے، میں چنڈ سان ڳالھائیندو ہوئس۔ صرف ایترو ہی نہ بلکہ جو چنڈ اللہ تبارک و تعالی بارگاہ میں سجدو کندو ہوئے، ان تسبیح آواز میں ٻدھندو ہوئس۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی اختر بھائی کیا فرمائیں گے ہمارے پشتو اسلامی بھائیوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زما خغو اسلامی روڑو مدنی چینل کتن سنگا چے مانا مخ کے عبداللہ بیب بھائی زمانگا دیر مبلغین الحمدللہ دا وڑک والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک عمر ماندے دا واقعاتو از دائی حلیمہ نور ٹولے واقعاتو شوے دغا شانتی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چے رشتہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تر دے او تاسو وڑا دا ہوئے چے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما چے پتاسو آندے ایمان را وڑے دے تاقی یو وجہ دام دا چے ما
تاسو په وړکوالي کتلې وای په ماشومتوب کې چې تاسو جو کوم ځای اشاره کو د ګوتې نه سپوږمۍ په مال تاکي تاو راتاو شوه نو دا څنګه خبره دا اوس که موږ له څوک داسې خبرو کې چې ته ورکوټې تا به داسې کول تا به داسې زمونږ نه مونږ ورته ها کولی شو نه ورته مونږ نه کولی شو لیکن نبی پاک صلی الله علیه وسلم قربان شي د هغې د علم مبارک نه چې تاسو ورته و چې او زما تر صرف دا خبره نه وه چې ما په اشاره به هغه دې پله وا پله بتلو سپوږمۍ به ما سره خبرې کولې ما به هغه سره خبرې کولې او دغه شانتې چې په عرش باندې به چې په سپوږمۍ به چې سجده کوله او د الله تبارک وتعالی تسبیح بیان کوله ما به هغه اواز هم اورېدو الحمدلله نو موږ څومره خوش نصیبه یو چې دومره ښکلی نبي دومره برکتو والا رحمتونو والا نبي الحمدلله الله موږ له نصیب کړی دی موږ د هغې امتي جوړ شوي یو الله تبارک وتعالی دې موږ له د هغې په عشق باندې جون تیرو توفیق راکی چلے عارف بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ ہے اس کو سیدی اعلیٰ حضرت نے تو کئی جگہ بیان کیا پنجابی میں بھی ایک بڑا پیارا شعر ہے اس کا چلے دیکھیں آپ پہنچ پاتے ہیں کہ نہیں تھوڑا سا عارف بھائی سے بھی تو سوال ہونا چاہیے نا کر کے اشارہ سبحان اللہ کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑدا چند جوڑدا بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا کالی زلفاں میرے نبی دا اشارہ ایک اسی موضوع سے متعلق اشارے والا ہی شعر اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے اور وہ 1-2 کی نہیں 100 لاکھ کی بگڑی بناتا ہے چلے اشارہ بھی کر دیا میں سنائیے وہ شعر 100 لاکھ بھی بتا دیا اور اشارہ بھی بتا دیا ہاں ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت اللہ ایک میں کیا میرے سیاں کچھ کالز بھی آپ کی شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ایک عجب واقعہ نبی پاک کے مبارک بچپن میں ہوا بی بی حلیمہ سعدیہ اور ان کے خاندان کے لیے ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس سے کچھ لوگ ڈر بھی گئے گھبرا بھی گئے مگر وہ ہوا کیا تھا وہ بھی آپ کو بتائیں گے مگر پہلے کچھ کال شامل کرتے ہیں جی جو نام سید فیضان نژاد تاریہ ہے ہم حیدرآباد سے بولی عبدالحبیب بھائی میمنی میں یہ والی نعت سنائی دیو میں برکا یو آقا مدینے مکے روزو ڈسنو آیا کا اتینے مکے جزاک اللہ خیرہ آمین آمین انشاءاللہ میری نیت تھی آج یہ نعت سنانے کی اور آپ کی کال بھی آ گئی تو آپ کی دل جوئی کی بھی نیت کر لیتا ہوں جی پیارے عبدالحبیب انکل اس کلام کے مطلب بتا دیجئے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ
بڑا پیارا شعر ہے. شمع کہتے ہیں کینڈل جس کو آپ آج کی زبان موم بتی جس کو کہتے ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ شمع رسالت ہیں, یعنی شمع رسالت. ایسے نبی ہیں, ایسے آقا ہیں جو تمام نبیوں کے آقا, آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. اور عالم تیرا پروانہ, ساری دنیا, آپ نے دیکھا ہوگا کینڈل یا موم بتی یا روشنی کے گرد پروانے چھوٹے چھوٹے پتنگے جیسے کہتے ہیں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں. تو ساری دنیا ہی آپ کی دیوانی ہے. تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا. حضور اور بھی انبیاء ہیں مگر اس بزم انبیاء کے آپ چمکتے ہوئے چاند ہیں. اور حضور آپ کی کیا بات ہے, آپ جان وہ سارے عالم کی آپ جلوے ہی سارے عالم کے آپ ہی کی وجہ سے ہیں, آپ رانائی ہیں ساری دنیا کی. سبحان اللہ. جی اگلی کال دیجیے گا. میرا نام محمد سلیمان ثاقب ہے, لاہور پاکستان سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے اور عبدالعزیز جو بھی آپ پروگرام کرتے ہیں مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے. جزاک اللہ خیرا. بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاک اللہ. اگلی کال دیجیے گا. میاں علی چوں خرم پہ گل کرے نا, امید تو سارے خیریت نہ لو سو. اللہ پاک تو سارا نو برکتاں عطا فرماوے. نعت خان اسلامی بھائی دی برگاہ میں عرض کرے نا کہ مینوں ایک کلام سنا دیو, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. اللہ پاک حاجی عبدالحبیب بھائی نو اور زیادہ برکتاں عطا فرماوے. ایسا میرے واسطے دعا کرے اللہ تعالیٰ خوش رکھے. آمین. بڑی مہربانی. میں تو سمجھا تسی پنجابی وچ کال کیتی ہے تو نعت بھی تسی پنجابی دی سنن دی فرمائش کرو گے. چلیں آسان کر دیا آپ نے ہمارے عارف بھائی کے لیے. اگلی کال دیتے ہیں. پیارے پیارے حاجی عبدالحبیب بھائی, ماشاءاللہ آپ کو اور عارف بھائی کو اور دیگر اسلامی بھائیوں کو مدنی چینل پر اس سلسلے میں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. مرحبا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, شاد و آباد رکھے. گجراتی میں کوئی سا بھی کلام سنا دے. جزاک اللہ خیرہ. چلیں عارف بھائی, اب اگلی بار آپ نے ہمارے سلسلے میں آنا تو 5-6 زبانوں کے کلام یاد کر کے آنے. چلیں, میں میمنی زبان کی فرمائش آئی تھی اور مجھے واقعی یہ کلام میں نے بھی پہلے کبھی نہیں پڑھا تھا, لیکن جب ذہنی آزمائش میں پڑھا تو بہت, جس کو اب پہلی بار پتہ چلا کہ اپنی زبان سے کوئی التجا کرنا جو ہے وہ کتنا ہارٹ ٹچی ہوتا ہے, کتنا وہ دل کے قریب ہوتی ہے بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کلام کا جو تھیم ہے وہ یہی ہے کہ حضور اب مجھے مدینے بلا لیجئے, میں آپ کے روضے کو آ کر دیکھنا چاہتا ہوں. اور اگلے شعر میں ہے کہ مجھے آپ کے قدموں میں موت چاہیے, اور آپ کے قدموں میں موت مل گئی تو حضور وہ زندگی ہے, مجھے وہ والی زندگی دے دیجئے کہ بس میں آپ کے قدموں میں آ کر جو ہے وہ وہاں آ کر مجھے موت مل جائے. ہانے بر کایو آقا مدینے کے, ہانے بر کایو آقا مدینے کے, ہانے پر
روزو ڈس نو آیا کا اچھی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کیا کہیں گے اب تک جو گفتگو ہوئی ہے، اور اب ہم بی بی حلیمہ سعدیہ کے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بچپن گزر رہا ہے، اور اس کے بعد ہم شک صدر کی بات کریں گے. جی، ایک جھولے کے حوالے سے ہی واقعہ، مطلب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا کی خصوصیت، اس کو میں ذکر کروں گا. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی خصائص کبریٰ میں ذکر کیا، امام احمد کسلانی نے المواہب میں بھی ذکر کیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی نورانی ہے، اور آپ سے وابستہ جو سارا نظام ہے وہ بھی نورانی ہے، جھولا بھی نورانی ہے، اور آپ کا کھلونا بھی چاند کی صورت میں نورانی ہے. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جھولے کو جو جھلانے والی مخلوق ہے وہ بھی نورانی ہے. سبحان اللہ. علماء نے لکھا کہ ان مہدہ، سرکار علیہ السلام کا جو مبارک پنگھوڑا ہے، جھولا ہے، ان مہدہ کان یتحرک بتحریک الملائکہ، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نور والے کا نورانی جھولا نور والی مخلوق یعنی کہ فرشتے جھلایا کرتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. خادم جو ہے وہ اس وقت سے ملائکہ ہیں. آج بھی 70,000 فرشتے صبح ہیں، 70,000 فرشتے شام نبی پاک کے روضے پر حاضر ہوتے ہیں، مگر اس زمانے سے گویا خدمت گزار جو ہیں وہ ملائکہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام کیسا دیا، کیونکہ نبی پاک کے سبب کائنات بنائی تو پھر مقام بھی اتنا عرفہ و اعلیٰ دیا. اب ناظرین، جو میں نے بات کی تھی کہ بڑا زبردست گویا ٹرننگ پوائنٹ تھا نبی پاک کی زندگی کا بھی، اور اس پورے سینیریو کا. بچپن کی بہاریں ہیں، ایک رونق ہے، ایک گھر میں خوشی کا سما ہے، مگر ایک عجب واقعہ ہوا. پہلے کیا ہوا کہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچوں کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دیکھتے کہ محلے کے بچے بھی کھیلتے اور بی بی حلیمہ سعدیہ کے بچے بھی، تو پھر انہوں نے کہا کہ اماں جان میرے بھائی بہن نظر نہیں آتے، دن کے اوقات میں وہ نظر نہیں آتے. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ روزانہ صبح اٹھ کر بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امی جان مجھے بھی اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بھیج دیا کریں. اب یہاں پر آپ کے اصرار پر مجبور ہو کر بی بی حلیمہ سعدیہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو چراگاہ کی طرف بچوں کے ساتھ بکریوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بکریوں کے ساتھ صبح تشریف لے جاتے، شام واپس لاتے. اور یاد رہے کہ تمام انبیاء اور رسولوں کی یہ سنت ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا بچپن میں ہی وہ خصلت کا اظہار فرما دیا. سبحان اللہ. اب کیا ہوا، ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چراگاہ میں تھے، اور بی بی حلیمہ سعدیہ کے ایک فرزند، ان کا نام تھا دمرہ، وہ دوڑتے ہوئے آئے، گھبرائے ہوئے، ہانپتے کانپتے ہوئے کہ ابی جان غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ کہا کہ 3 آدمی آئے تھے، سفید لباس پہنا تھا، جنہوں نے ہمارے بھائی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چت لٹا کر ان کا سینہ جو ہے اس کو پھاڑ ڈالا، کھول دیا باقاعدہ، اور اب میں ان کو چھوڑ کر بھاگا ہوا یہاں آیا ہوں. اب کوئی بھی ماں یہ سنے اور اس طرح جس سے والہانہ پیار ہو تو ایوری بڈی بیکم، وہ تو بہت پریشان وری ہو گئے، پریشان ہو گئے. اب سب دوڑتے ہوئے جب وہاں گئے تو وہاں دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک کونے میں گویا گمسم بیٹھے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بی بی حلیمہ سعدیہ کے مبارک شوہر نے کچھ بڑے مشفقانہ انداز میں پوچھا کہ کیا ہوا. تو بتایا کہ 3 شخص آئے تھے جن کے کپڑے سفید تھے اور نہایت صاف تھے. مجھے لٹایا، میرے سینے سے چیرا گیا اور میرے سینے سے کچھ نکالا اور اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر ڈال دی، اور پھر میرے سینے کو دوبارہ سی دیا، اور مجھے ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اب ناظرین یہ کیا تھا؟ آج 1450-1500 سال کے قریب وقت ہو گیا ہے، اوپن ہارٹ سرجری کی جاتی ہے. بتایا جاتا ہے کہ اب بندہ جاگ رہا ہوتا ہے، اسے ہوش بھی ہوتا ہے اور اس کے سامنے اس کا سینہ کھولا جاتا ہے. لیکن میرے بھی والدین کا چونکہ بائی پاس ہوا تھا، اس لیے میں بہت قریب سے میں نے ان تمام چیزوں کو دیکھا ہے کہ یہ آپریشن کے وقت تو تکلیف نہیں ہوتی، مگر اس کے بعد یہ بہت دیر تک تکلیف، کئی ماہ تک یہ پرابلم رہتی ہے. یعنی دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے، مگر یہ کیا تھا کہ پورا سینہ چیر دیا گیا، واپس گویا کہ اسے بند بھی کر دیا، نہ کوئی نشان ہے نہ کوئی تکلیف ہے. یہ ماجرا کیا تھا ناظرین؟ اب لیکن یہ ماجرا بتاتے ہیں آپ کو کیا تھا، بڑا نورانی واقعہ ہے یہ، مگر بی بی حلیمہ سعدیہ کے لیے تو یہ بالکل نئی چیز تھی. آپ گھبرا گئیں اور آپ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ شاید کوئی آسیب وغیرہ کا اثر ہو گیا ہے، اور اب وہ کہیں کسی کی امانت ہے، بی بی آمنہ کے لخت جگر ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو ان کو کچھ ہو جائے اور ہم پھنس جائیں. تو اب وہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مکہ پاک آئیں اور بی بی آمنہ سے کہا کہ یہ آپ کا بچہ آپ خیر سے لے لیں. تو کہا تم تو کہتی تھی میں نے واپس نہیں دینا اور میں اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں، ہم سب اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور واپس لوٹانے آ گئی.
تو کہا کہ مجھے اب سارے واقعات بتائے کہ ایسا کچھ ہوا اور مجھے ڈر ہے کہ کوئی ایسا آسیب کا معاملہ نہ ہو. مگر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جواب دیا, اب یہ بڑی کمال کی بات ہے ناظرین, یہ بھی سمجھنے والی بات ہے. ایک ماں کو کوئی اور عورت آ کر بتائے کہ تمہارے بچے کو ایسا کچھ ہو گیا تو ماں تو اور ڈر جاتی ہے, اور سینے لپٹاتی ہے, اور گھبرا جاتی ہے. مگر آپ فرماتی ہرگز نہیں, خدا کی قسم میرے نور نظر پر ہرگز کبھی کسی جن یا شیطان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا, میرے بیٹے کی بڑی شان ہے. ماں کہہ رہی ہے میرے بیٹے کی بڑی شان ہے. پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنائے کہ جب یہ ولادت ہوئی تھی تو اس وقت میں نے کیا کیا دیکھا تھا. اب جب وہ سارے واقعات بی بی حلیمہ کو سنایا تو بی بی حلیمہ سعدیہ اب مطمئن ہو گئی. بہرحال اب ان کو ان کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا, اور بی بی حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ اپنے گاؤں میں آ گئی, اور نبی پاک اب والدہ کے ساتھ ان کی آغوش میں تربیت پانے لگے. ناظرین, یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ کیا تھا؟ اس کو شک صدر کہا جاتا ہے. اچھا, حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ علم نشرح کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ 4 مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شک صدر ہوا, اور دراصل اس میں نور بھرا گیا, اس میں اور حکمت کے خزانے ڈالے گئے. اللہ اکبر. اب یہ پہلی بار شاید بہت سارے ناظرین سنیں گے, آج نوٹ کر لیں اور یاد بھی کریں کہ یہ پہلی بار, ایک بار نہیں ہوا نبی پاک کا شک صدر. شک کہتے کھولنے کو, صدر کہتے سینے کو, تو سینہ کھولا گیا. شک صدر کی جب بھی بات ہوگی تو یہ سینہ کھولنے کے, یعنی یہ جو 4 بار یہ واقعات ہوئے, اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال ہے آپ کا کہ پہلی مرتبہ یہی واقعہ تھا جو بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ہوا. اس میں حکمت کیا تھی؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ سبحان اللہ, کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وسوسوں اور ان خیالات سے محفوظ رہیں جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں میں پڑ جاتے ہیں. تو بچپن تھا تو اس وقت نور کی بارش گویا کی گئی. دوسری بار 12 برس کی عمر میں نبی پاک کا ایک اور شک صدر ہوا, اور سبحان اللہ اس کی حکمت علماء نے یہ لکھی کہ جوانی کی پر آشوب شہوتوں کے خطرات سے آپ بے خوف ہو جائیں. آپ کے اندر پھر یہ گویا نور کی بارش کی گئی, نور بھر دیا گیا, حکمت کی بارش ہوئی. تیسری بار اب نبی پاک کی عمر مبارک ہے 40 سال, اور اب غار حرا کی وہ رات ہے جب پہلی وحی کا نزول ہونا ہے. اب وہاں شک صدر ہوا, اب بار وحی ہے, اللہ کی وحی نازل ہونی ہے, تو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بوجھ برداشت کر سکے. اب اس لیے یہ شک صدر کیا گیا. اور چوتھی مرتبہ شب معراج, جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ہے, جب رب کی بارگاہ میں جانا ہے, تو اب وہاں دیدار الہی کرنا ہے. سبحان اللہ. تو قلب مبارک میں اتنی وسعت ہو جائے کہ وہ ان تجلیوں اور کلام ربانی کی جو عظمتیں ہیں ان کے متحمل ہو سکیں. تو سبحان اللہ, 4 بار یہ شک صدر ہوا اور نبی پاک کے سینہ اقدس کو نور سے بھرا گیا. سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے, عارف بھائی طرز میں سنائیں گے کہ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں, آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں, کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. تو جو چاہے تو ابھی شک صدر کا وہ مقام بھی دکھانا ہے. راشد بھائی آپ کیا کہیں گے؟ جو یہ واقعہ بیان کرنے کے ساتھ جو ایک نقطہ دے رہے تھے اس پر میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو دیکھا جائے, آپ کی حقیقت کو تو رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے. صدیق اکبر سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. لیکن قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہوئے علماء کرام نے یہ عقیدہ اور یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت نور ہے. آپ رب تبارک و تعالیٰ کے کرم سے نورانی مخلوق ہیں, لیکن آپ کو بشری لبادے میں, بشری صورت میں دنیا میں بھیجا گیا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نوری بشر ہیں. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کے بھی کچھ تقاضے ہیں, آپ کی نورانیت کے بھی کچھ تقاضے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رب کے حکم سے جب طائف کے میدان میں جاتے ہیں, طائف کے علاقے میں جاتے ہیں اور اسلام کی دعوت دیتے ہیں, اور وہاں سے پھر کفار نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر سنگ باری کی, اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تنے نازنی سے
خون نکلا. جو ایک بشری تقاضا تھا کہ انسان کو اگر چوٹ لگتی ہے تو خون آتا ہے، لیکن شق صدر کے واقعے کے حوالے سے علماء ذکر کرتے ہیں کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کی جلوہ گری ہے کہ طائف میں تو پتھر لگنے سے خون جاری ہوتا ہے، لیکن شق صدر کے معاملے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک کو چیرا جاتا ہے، یہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے، نہ تکلیف ہوتی ہے، نہ خون نکلتا ہے، نہ کوئی درد کا احساس ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین آئیے لے کے چلتے ہیں آپ کو اس مبارک مقام کی طرف. کیا منظر ہوگا، فرشتوں نے گویا بارگاہ رسالت میں حاضری دی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسے فیض لوٹا. آئیے دکھاتے ہیں آپ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے کچھ فاصلے پر کافی واک کرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد پہاڑی راستہ ہے. سبحان اللہ. بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر ہوا. یہ معجزہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور جو اعلان نبوت سے پہلے اس طرح کے کمالات ہوئے وہ معجزات نہیں کہلاتے، لیکن یقیناً وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال ہے. اور 2 سال کے بعد 3 سال کے قریب عمر تھی جب نبی پاک کا یہاں شق صدر ہوا. یہ بتا دوں پہلے کہ نبی پاک کا 4 بار شق صدر ہوا. پہلے 3 سال کی عمر میں، پھر تقریباً 12 سال کی عمر میں، اس کے بعد 40 سال کی عمر مبارک میں غار حرا میں ہوا، اور پھر اس کے بعد جب معراج کی رات سبحان اللہ نبی پاک جب اللہ کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے. تو چاروں شق صدر کے بارے میں علماء نے بڑی پیاری اس کی حکمتیں بیان کی کہ جب 2-3 سال کی عمر میں شق صدر ہوا تو اس وقت اس لیے کیا گیا کہ بچپن میں جو بچوں کے اندر معاملات ہوتے ہیں اس سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دور رہیں. جو 12 سال کی عمر میں ہوا کہ جب بندہ بالغ ہوتا ہے تو بلوغت کے بعد جو انسان پر چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے اس سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محفوظ رہیں. 40 سال کی عمر میں جو غار حرا میں ہوا، یہ اس لیے ہوا کہ اب قرآن کے نزول کا وقت تھا، وحی کے نزول کا وقت تھا، اور قلب مصطفیٰ کو وہ طاقت دی گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وحی کا بوجھ برداشت کر سکیں. میں ایک بات بتاؤں کہ جب وحی طاری ہوتی تھی نا، قرآن پاک کی آیتیں لے کر جبریل امین آتے تھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ بعض اوقات بدل جاتا تھا، پسینہ مبارک چہرے پر ہوتا تھا. اور ایک سورت کے بارے میں آتا ہے غالباً سورہ مائدہ کے بارے میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار اونٹنی پر سوار ہو کر جا رہے تھے، تو سورہ مائدہ کا جب نزول ہوا تو اونٹنی جو ہے وہ اس نبی پاک کے بوجھ کو نہ اٹھا پائی. یعنی جب وحی نازل ہوئی تو پیارے آقا کے اس وحی کے بوجھ کے بعد اونٹنی کو اس بوجھ کو اٹھانا مشکل ہو گیا، نبی پاک زمین پر تشریف لے آئے. 4تھی بار تو شق صدر ہوا سبحان اللہ. اب یہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے نبی پاک، اور اب روانگی تھی اللہ کی بارگاہ میں حاضری. عرش کا سفر تھا، معراج کا سفر تھا سبحان اللہ. تو یہ بات اور مجھے آج گفتگو کرتے ہوئے یاد پا رہی ہے کہ یہ چاروں شق صدر جو ہیں یہ مکہ پاک کے اطراف میں ہوئے. یعنی 2-3 سال کی عمر میں یہاں ہوا، 12 سال کی عمر میں نبی پاک مکے میں تھے، 40 سال کی عمر میں غار حرا میں تھے، اور جو معراج کا سفر ہوا وہ بھی مکے سے ہی ہوا. تو سبحان اللہ یہ سارے شق صدر یہاں ہوئے، اور یہ وہ خاص مقام ہے. ماجرا کچھ یوں ہوا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ جب صبح اٹھتے تھے تو بی بی حلیمہ سعدیہ سے ایک دن کہا کہ میرے بھائی بہن کہاں چلے جاتے ہیں. بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے بھی تھے جو بکریاں چرانے کے لیے اس ایریا میں آتے تھے. بی بی حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں. تو آپ نے کہا ماں جی میں بھی اب ان کے ساتھ روزانہ جاؤں گا. تو یاد رہے کہ یہ پیغمبرانہ عادت ہے کہ جو بکریوں کو چرایا کرتے. تو نبی پاک کی پیغمبرانہ سبحان اللہ یہ جو عادت تھی یا یہ وصف تھا یہ ظاہر ہوا اس علاقے میں. نبی پاک بھی بکریوں کے ساتھ یہاں آتے تھے. اب ایک دن کیا ہوا کہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود تھی. تو آپ کے جو بچے تھے، آپ کے جو بیٹے تھے، وہ دوڑتے ہوئے بی بی حلیمہ سعدیہ کے پاس آیا اور بڑا گھبرائے ہوئے، بڑے ٹینشن میں کہا امی حضور غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا ہمارے بھائی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ چیر دیا. آپ لوگ بھی گھبرا گئے. بی بی حلیمہ سعدیہ اور آپ کے شوہر جو تھے وہ بھی دوڑتے ہوئے یہاں پر آئے. اور جب یہاں آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی مقام پر جس کو آپ کہیں کہ ایک الگ کیفیت پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا تو انہوں نے بتایا کہ سفید لباس والے لوگ آئے اور انہوں نے مجھے لٹایا اور میرے سینے کو چیرا گیا اور اس میں کچھ ڈال کر پھر سینے کو سی دیا گیا. مگر کمال یہ ہے یہ ایسی اوپن ہارٹ سرجری تھی جس میں کوئی تکلیف نہیں تھی، اس میں کوئی سینے پر نشان نہیں تھا. تو یہ شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ 4 بار شق صدر ہوا. بہت مبارک مقام. اور یہ پرانے لوگ بتاتے، ہو سکتا ہے یہ وہ ایگزیکٹلی مقام نہ ہو لیکن آس پاس ہی یہ واقعہ ہوا ہے. مجھے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں نا، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں،
کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. اللہ کریم اس مبارک مقام کے صدقے ہمارے دلوں کے میل کو دور فرمائے, ہمارے دلوں کے زنگ کو دور فرمائے, ہمارے دلوں میں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرمائے, خوف خدا اور عشق رسول نصیب ہو جائے. ہمارے سینے جو ہے وہ تکبر سے, حسد سے, بغض سے, مسلمانوں کے لیے برے خیالات سے پاک ہو جائیں. یہ خاص مقام ہے دلوں کی صفائی کا. میں کہتے ہیں نا وہ کیفیت یہ میری بن رہی ہے, یہ وہ خاص مقام ہے کہ جہاں دلوں کی صفائی ہوتی ہوگی. سبحان اللہ, میرے آقا کے دل میں یہاں نور داخل ہوا ہے. اللہ اس مبارک مقام کے صدقے ہمارے دل صاف کر دے, سارے مسلمانوں کے دلوں کو صاف کر دے. میں یہاں ایک عرض بھی کرنا چاہوں گا میرے بھائیوں سے, مدنی چینل کے ناظرین سے, کسی کے لیے برا نہ سوچیں, اپنے دل کو صاف رکھیں, بغض نکال دیں لوگوں کا, تکبر نکال دیں, حسد نکال دیں. یہ دل جو ہے نا ان چیزوں کے لیے نہیں ہے. یہ دل خوف خدا کی جگہ ہے, یہ دل عشق رسول کا مقام ہے, یہ دل مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کی جگہ ہے. آپ سوچیں نا, جس کے دل میں تکبر ہے اس کے دل میں خوف خدا کیسے آئے گا, اس کے دل میں عشق رسول کیسے؟ گندگی کے ساتھ نور نہیں آتا, گندگی نکلے گی تو نور آئے گا نا. اگر چاہتے ہیں کہ دل نور بن جائے تو ان گندگیوں کو دل سے نکالیں. اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ برکتیں ملتی ہیں کہ ہمیں دلوں کی صفائی کا ذہن ملتا ہے. اس مقام پر آنے کے لیے میں آپ کو ٹپ دے دیتا ہوں کہ طائف میں ٹھنڈ ہوتی ہے, اور ویسے بھی آج کل دسمبر میں ہم لوگ آئے ہیں تو یہاں ٹھنڈ اب بڑھتی جا رہی ہے, مغرب کا وقت قریب آ رہا ہے. دوسرا شوز ہونے چاہیے آپ کے ساتھ. جب آپ یہاں آئیں گے تو کانٹے بھی ماشاءاللہ ہیں, پتھر بھی ہیں, آپ کے پیروں کے بوسے لے لیں گے, تو آپ کو جو ہے وہ شوز اگر ہوں گے تو ذرا اچھے انداز سے پا سکیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا مبارک مقام ہے. اور اللہ پاک اس مبارک مقام کے صدقے ہمارے دلوں کی گندگی دور فرمائے, ہمارے دلوں کو نبی پاک کے عشق کا مدینہ بنا دے. کاش ان دلوں کی برائیوں سے, باطنی بیماریوں سے ہم محفوظ رہیں. آئیے کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی, میں مسکات بول رہی ہوں. میرے دادا کا نام ہے عبدالحبیب تاری ہے. میں ایک نعت سناؤں گی. تیرے صدقے میں آقا سارے آگو دی میں ملا, میں تینوں نے قدم پلا, لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ, مریم کی بات ہے, آپ اس گا دو. ماشاء اللہ. مریم کی باتیں, یہ سلسلہ بہت شوق سے دیکھتی ہیں مشکات پہ. انہوں نے آج مجھے ہمیشہ کہتی تھی, آج کال بھی کر دی انہوں نے. چلیں بھائی مدنی چینل کی مجلس والوں, آپ کے پاس فرمائش آ گئی کہ دوبارہ مریم کی باتیں سلسلہ دکھائیں مدنی چینل پر. چلیں اگلی کال دیجیے. میں سے گل کرے کری ہوں. پیارے بھی بن کل تو ہی بڑے سونے لگے کریو. ساڈی پنجابی بول کے ساڈا دل خوش کرو. جزاک اللہ خیرا. جی تہاڈی مہربانی, تسی سانو کال کیتی, تہاڈی کال بھی سانو بڑی چنگی لگدی ہے. جی اگلی کال دیتے ہیں. مقصود دیوان اتاری یو ایس اے دے شہر سیکرامنٹو تو عرض کر رہے ہیں. عبدالحبیب بھائی ماشاء اللہ تہاڈا یہ سلسلہ بڑا زبردست ہے, بڑا کمال سلسلہ ماشاء اللہ. عالم تیرا پروانہ, بے شک عالم تیرا پروانہ ماشاء اللہ عز و جل. بڑی مہربانی. ایک اور کال دیتے ہیں. میں عبد المنان پاک پدن سے بول رہا ہوں. حاجی عبدالحبیب بھائی, آپ کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ مدینہ مدینہ ہے. آپ کا موضوع بہت اچھا ہے. بچپنے رسول, اللہ اللہ وہ بچپن کی بمن, اس خدا باتی پر لاکھوں سلام. اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام. بلوچی میں بھی کچھ ذکر مصطفیٰ ہو جائے, کچھ بچپن کی بات ہو جائے. نبی کریم ہما واقعہ ہم ذکر کرنا جی کہ ہما کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتی جولیا بتا جی میں دیگے براتانہ بھی ذکر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کہ منی ایمان آرگے یک وجہ ہمیشہ کہ ماں ترا ہم پنگو کا دست کہ تو کسانیا یعنی کہ تو کسان بیتے گئے جولے تو کا بیتے گئے تو تی نقو ناگو چاندہ اشارہ کو چاند ایک اپات چاند ایک اپات. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماترا اشیا چی زیادہ ایرانی والا گپے گوشا اسے کہ ماں چاندے گنا ابر کو تھا اور چاندہ منی گنا ابر کو تھا. اور اما جا گیا چاند جستے ڈبے تھا ان کے گروپ بیتا آؤ چے اما ودا ڈبا کا بیتا چاندے تسبیح آواز آئی میں گوشت. اللہ اللہ اللہ. آپ سے بھی بلوچی میں ایک دو شعر سننے ہیں, لیکن پہلے چلتے ہیں بنگلہ دیش کی طرف. لیکن شعر یاد آ گیا, پہلے یہ شعر سن لیں, بہت کمال کا شعر ہے اور یہ بڑا ریلیونٹ ہے آج ہمارے ٹاپک سے ماشاءاللہ. گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ. گود میں عالم شباب حال شباب
जनाब। चलते बंगला देश के इस्लामी भाइयों ने हमें एक बंगला जबान के अंदर प्यारे आका के बचपन पर मदनी गुलदस्ता भेजा है, आइए वो भी सुनते हैं। অনুষ্ঠান আলাম তেরা পরওয়ানা, আর আজকের বিষয় হচ্ছে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বচপন অর্থাৎ শৈশবকাল। অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের বাচ্চা 6, 7, 8, 10 মাস হয়ে যায়, তখন তারা আস্তে আস্তে চলা শুরু করে। কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মাত্র 2 মাস বয়সে তিনি হামাগুড়ি দেওয়া শুরু করেন। যখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বয়স 9 মাস হলো, স্পষ্টভাবে কথা বলা শুরু করেন। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এই শারীরিক বিকাশ খুব অল্প বয়সেই হয়েছিল, আর কেন বা হবে না। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দুনিয়ার মধ্যে এত বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ছিলেন যে পুরো কুল কায়নাতের মধ্যে এই শৈশবকালে অল্প বয়সে অন্য কেউ এত বুদ্ধিমান বিচক্ষণের অধিকারী ছিলেন না। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সম্পর্কে হযরতে সাইয়্যিদাতুনা হালিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন যে আমার কবিলা অর্থাৎ আমার গোত্রের মধ্যে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। সে সময় অর্থাৎ শাকসবজি যে তরকারি জমিতে ফসল হিসাবে ছিল তা আর উৎপাদন হচ্ছিল না, তার কমে গেল উৎপাদন। যখনই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমার সাথে আসলেন, আমার গোত্রে সে আগমন করলেন, তখন আল্লাহ তাআলা তার আগমনের বরকতে আমার এই গোত্র থেকে দুর্ভিক্ষ দূর করে দিলেন। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और हम कोशिश करते हैं कि जब मुख्तलिफ ज़बान के आपको पैकेजेस दिखाएं इंटरनेशनल लैंग्वेजेस के, तो उसको उर्दू सबटाइटल भी करवाते हैं ताकि आप जो उर्दू नाजरीन हैं वो भी हमें देखते रहें, समझते रहें। सिंधी मुबल्लिग हमारे साथ हैं, प्यारे आका दे बचपन लाए साईं तमाम भी कुछ बतायो। जी बिल्कुल माशाअल्लाह। नबी करीम अलैहिस्सलाम जी की रिज़ाई भेण हुई हज़रत शैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जेकी बाद में मुशर्रबा इस्लाम थी वई। नबी करीम अलैहिस्सलाम उन जो वॾो एहतराम कंदा हुया। त हिकु दफ़े जो वाक़ियो इहो आहे त हिकु ॾींहुं हज़रत शैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी करीम अलैहिस्सलाम खे पासा गॾु घर खां ॿाहिरि वठी वई। छो जो हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी करीम अलैहिस्सलाम जो बेहद ख़्यालु फरमाईंदी हुई, बेहद देखभाल कंदी हुई। त जॾहिं घर में नबी करीम अलैहिस्सलाम मौजूदु न हुया त पाण वरी परेशान थी वई त नबी करीम अलैहिस्सलाम काॾे हलिया विया। त पाण खे ॻोल्हा करण जे लाइ घर खां ॿाहिरि निकिती त हिकु जॻह ते ॾिठुमि त नबी करीम अलैहिस्सलाम हज़रत शैमा रज़ियल्लाहु तआला सां गॾु मौजूदु आहिनि। त पाण उन्हनि सां पंहिंजी धीउ खे चयो त ए शैमा, तूं गर्मी जे वक़्त में हिन तपिश जे वक़्त में तूं प्यारे आका अलैहिस्सलाम खे ॿाहिरि वठी आहीं। त हज़रत शैमा रज़ियल्लाहु तआला वॾो प्यारो जवाबु ॾिनो त अम्मा जान, मुंहिंजे भाउ गर्मी बर्दाश्त न कई आहे, मुंहिंजे भाउ खे गर्मी तपिश सफ़ा न पुगी आहे। छा करे त मां हिकिड़ो अजीब मामिलो ॾिठो, जॾहिं असां घर खां निकितासीं त हिकिड़ो ककर मुंहिंजे भाउ जे मथां सायो करे। मुंहिंजो भाउ बीहे पियो त उहो ककर बीह पियो रहे, मुंहिंजो भाउ हलणु शुरू पियो करे, ककर मथां हलणु शुरू पियो करे। यानी नबी पाक जिधर जाते थे बचपन में बादल गोया जो है वो प्यारे आका पर साया करता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या क्या कमालात हैं जी। पश्तो मुबल्लिगीन, पश्तो हमारे इस्लाम में भी इंतजार कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रमा ख़ुगु इस्लामी जोड़ो मदनी चैनल कतुन को तासु पर मुख्तलिफ जुबो की अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल हबीब भाई ना राशिद भाई ना शक के सदर वाक़िया वाउरेदा जिदा अल्हम्दुलिल्लाह सलूर ज़लदा वाक़िया शेवेदा, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीना कुलाव करेदा और दा अल्लाह पर हुक्म वंदे अल्लाह मलाइका फरिश्तो अगे पसीना की खपल नूर दाखिल करे, दा अल्लाह नूरी पके दाखिल करे दे। और दा सुमरा लोया खबर अदा नजंगना राशिद भाई हुए जे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला वसल्लम दा नूर संगा बरकत हो ताइफ पा मैदान के चितासो दा इस्लाम दावत वर्गो काफिरान पतासो वांदे काणी हुई इश्तल तासो जख्मी शवई असासो टोल बदन न लका वीना रवाना शवा और संगा जे और जे शक के सदर वाक़िया होशवा जे चूरा सुने सीना टोला कोलाव शवा और ब्या रागुंडम शवा और चरता पक्के यो वीना सांस के पे कारा न शो, यानी पक्के वीना राउना वाता अल्हम्दुलिल्लाह। नो दा नबी सल्लल्लाहु वसल्लम दा नूर खबर आवा, अगर नबी सलाम दा बशर खबर आवा। नो नबी अलैहिस्सलातु वसल्लम दा नूर बरकतम अल्लाह मुगला नसीब का, बशरियत बरकत हम अल्लाह ताला मुगला नसीब का और दावत इस्लामी जे माहौल के रानिज़ है इंशाअल्लाह दा टूल बरकतुन अल्लाह ताला मुगला नसीब है इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। आइए कुछ कॉल्स भी इस सिलसिले में शामिल करते हैं। अब मैं इस टॉपिक को हमने कंक्लूड किया और अब हम इंशाल्लाह एक और बड़े कमाल की मालूमात की तरफ चलेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक लक़ब उम्मी भी है। उम्मी के माना क्या है और ये लक़ब क्यों है, इसके पीछे उलमा ने क्या हिकमत बयान की है वो भी जिक्र करेंगे। पहले कुछ कॉल शामिल करें जी।
लाहौर से बोल रहा हूँ आप जहांगीर हबीब भाई, हम आपका इंतजार कर रहे हैं कि हफ्ते में ये 2-3 दफा जो है ना ये प्रोग्राम चलाएं, और इसका इंतजार इस तरह हो रहा है जिस तरह महीना हो गया आपके प्रोग्राम को देखे हुए। बराए मेहरबानी इसको जो है ना हफ्ते में 2-3 बार चलाएं। जज़ाकल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बत है। आप इस प्रोग्राम को 2-3 बार हफ्ते में देख जरूर सकते हैं सोशल मीडिया पे जाकर, और बार बार जिक्र मुस्तफ़ा सुने, उसका लुत्फ ही और है। जी, अगली कॉल दीजिएगा। माशाअल्लाह, आपका सिलसिला बड़ा ही प्यारा सिलसिला है। अब्दुल हबीब भाई की बारगाह में अर्ज ये है कि मेरा नाक़िस मशवरा है कि आपके सिलसिले में रोजाना एक दुरूद शरीफ पढ़ाई जाए, अलग अलग फजीलत वाली। इंशाअल्लाह लाखों नाज़रीन जब दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें हासिल होगी। बहुत प्यारा आइडिया है माशाल्लाह, बिल्कुल इसको कंसीडर करते हैं। वैसे हमारे, मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे सिलसिले में 2 सेगमेंट होते हैं और थोड़ी देर बाद हम उन सेगमेंट्स को करेंगे। एक है ये क्या सरापा मेरे हुजूर का है। पिछले प्रोग्राम में हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक बालों का जिक्र किया था। आज इंशाल्लाह मुबारक आंखों का जिक्र होगा, और फिर सुन्नत रसूलुल्लाह की, ये भी हमारा सेगमेंट है, एक सुन्नत भी बताई जाएगी। मगर दुरूद पाक वाला आइडिया भी बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह हम इस पर मशवरा करते हैं, और मैं इंशाल्लाह हमारे साथ मुझे पिछले सिलसिले में एक मैसेज भी आया, और एक से ज़ायद गालिबन मैसेजेस आए कि हमारे वतन की एक और बड़ी ज़बान है और वो सराइकी ज़बान है, तो उनको भी शामिल करें। जिस तरह हमने बरावी पिछले सिलसिले में की थी, आज बलोची मुबल्लिग को हमने बुलाया, तो सराइकी ज़बान में हमारी मदनी चैनल मजलिस के निगरान असद मदनी भाई हमारे साथ बराह रास्त कॉल पर हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है अब्दुल हबीब भाई, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम, आप कैसे हो? क्या बोलते हैं आप? कैसे हो? कैसे बोलते हैं? तुसा कीवे हिंजो। अच्छा, मैं अपनी याददाश्त का पहले एक टेस्ट ले लूं, क्योंकि मैं जब पढ़ता था दारुल मुमजदिया में, हम पढ़ते थे, तो हमारे साथ जो है वो कुछ सराइकी तालिब इल्म थे, तो हम मिलकर जो है ना वो रात को दोहराई करते थे। तो एक जुमला मुझे याद रह गया, तो मैं वो, तो जब मुझे मिलते थे मैं उनको वही पूछता था। आज भी, अब तो माशाल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल में भी आ गए। ये सुरमच्चू किसको कहते हैं? सुरमच्चू? हाँ, सुरमच्चू कहते हैं ये जो सुरमा डालते हैं ना बचपन में, जिसने डाला हुआ या भी जो डालते हैं, तो लोहे की एक सिलाई होती है। जी। तो बेसिकली उस सिलाई को पीतल की भी होती है, तो उसको सुरमच्चू जो है वो कहा जाता है। आज हमारी असल में जो सुन्नतें हैं वो भी सुरमा लगाने की सुन्नतें ही हैं। तो चलें, सराइकी मुझे थोड़ी बहुत याद है इसका मतलब। चलें हजरत, आप आज सराइकी ज़बान में नबी पाक के मुबारक बचपन का जिक्र खैर है, आप भी कुछ प्यारे आका के। माशाअल्लाह, बिल्कुल सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलामे जितना दुनिया भर दी जुबाना बोलने वाले लोग हैं, उन्हें जो सराइकी जुबान भी है। सारे मुल्क पाकिस्तान च दुनिया भर बहु मुल्क भी रहने ते वडे वडे उलमा ते शुआरा भी थे जिन्होंने सराइकी जुबान भी प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी सना की थी। मैं एक दो वाकयात बयान करे सा, आज इंशाल्लाह तो आपको एक सराइकी नात दा शेर भी। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह जी वाह। बचपन मुबारक दी क्या गाल है। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे बचपन कई मोजिजात दा ज़हूर थिया। जेरे वेले आप पिंगोड़े छन, छोटे बाल हन, ते देखण वाले ने डिठा कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जेरे वेले उंगली मुबारक हिलेंदे हन, ते जेड़े पासे उंगली मुबारक दा इशारा थींदा ही चंद्र ऊ पासे लगा वेंदा है। गोया कि चंद्र जेड़ा है सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा खिडौना है। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे शक्के सदर यानी कि सीने मुबारक को चाक करन दे जेड़े वाकयात हैं और 4 मौके दे उत्ते बयान कीते हुए हैं। तो उन्हें जो एक जेड़ा मौका है वो आप दे बचपन मुबारक दा है कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे सीने अकदस को खोल के फरिश्ते ने नूर नाल आप दे कल्बे अथर को धोता। ते सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे हयात ज़ाहिरी दी विच भी इतना बड़ा है कम नहीं थिया। सीने अकदस चाक भी कीता गया, नूर नाल को धोता भी गया, ते सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हयात हनु वाले ते ए आप दे मोजज़ात छे। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वक्त भी हयात हन, हुन भी हयात हैं, लेकिन हयात ज़ाहिरी दे वाकयात ची वाक़े को बयान कीता वेंदे। इवें हुणे थोड़ी देर पहले एक मुबल्लिग, सिंधी मुबल्लिग ने सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे बचपन दा जेड़ा वाकया बयान कीता है, बड़ा ही शानदार है। कहीं बेहस्ती दी हिस्ट्री इस को नहीं मिलता कि जेरे वेले सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गर्मी दे मौसम में घरों बाहर वेंदे हन ता बादल जेड़ा है उनका टुकड़ा आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे सरे अकदस दे उत्ते आ वेंदा ही ताकि गर्मी दी शिद्दत तो आप दी हिफाजत थी वे। ते सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा बचपन होवे, जवानी होवे, कोई भी मौका हुए, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी क्या बात है, सिर तो पा तक हर उज़्व दे मोजिज़ात ने जड़ा है बयान किया गया। तो एक सराइकी शायर ने अपने जज्बात का इजहार किया। मैं थोड़ी देर पहले कहीं को फोन करके मैं कोई सराइकी एक शेर तो दसा, क्योंकि नॉर्मली सारे यहाँ नहीं पढ़िया वेंदा।
تو میں کوشش کرے نا اپنے چل لکھا لائیں سنا خانوں میں چہرہ تیرا عبدالحبیب نے جڑا آکھے تو کہیں اپنے جذبات کا اظہار کیتے کریں دے ودے ہیں سنا مصطفیٰ دی کریں دے ودے ہیں سنا مصطفیٰ دی پسند آ گئی ہے پسند آ گئی ہے ادا مصطفیٰ دی کریں گے بدے ثنا مصطفیٰ دی نہ کہیں نال شر ہے نہ کہیں نال جھیڑا نہ کہیں نال شر ہے نہ کہیں نال جھیڑا گلے ودے ہیں رضا مصطفیٰ دی گلے ودے ہیں رضا مصطفیٰ دی. ماشاء اللہ میں بھی آپ کو ایک سرائکی میں شعر سناتا ہوں. چلے آپ کی بھی دل جوئی ہوگی اور ناظرین کی بھی امیدیں ہو جائے. غلطی ہو تو تھوڑی سی معاف بھی کر دیجیے گا. ویندی تا اوے پئی بادے سبا مدینے ویندی تا اوے پئی بادے سبا مدینے دکھیاں دا حال چیون دکھیاں دا حال چیون دیوی سنا مدینے بادے سبا مدینے ویندی تا اوے پئی. بہت شکریہ اسد بھائی. آج ہمارے ساتھ جو ایک اسلامی بھائی ہیں, آپ بھی ان کو پہچانتے ہیں, ہمارے بلوچی مبلغ ہیں, اور میں ناظرین کو اس بچے کی تھوڑی سی یوں سمجھیے کہ ہسٹری اور کہانی سنانا چاہتا ہوں. میں نے بھی جب پہلی بار دیکھا تو میں چونک گیا, کیونکہ میں ان کو جانتا تھا. مجھے بتایا گیا کہ ایک بلوچی مبلغ آپ کو انٹروڈیوس کروانے, ہم اس سلسلے سے پہلے ایک انٹرویو کرتے ہیں, تو میں نے ان کے ساتھ بیٹھا, اور یہ ہمارے مبلغ جو ہیں ماشاءاللہ یہ 5ویں درجے میں جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں. بڑے ہی غریب خاندان سے تعلق, اور یہ مدنی چینل پر ایک خادم کی حیثیت سے انہوں نے کام شروع کیا. ہمیں نظر آتے تھے یہاں پر کوئی سامان لانا کرنا, اور پھر انہوں نے شوق کے ساتھ, یعنی اس کام کے ساتھ ساتھ, ظاہر حلال روزگار تو کوئی بھی بندہ کرے اچھی بات ہے, مگر انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ درس ندامی کرنا شروع کر دیا. علم دین کے مجھے بتا رہے تھے کہ مدنی چینل پر آنے کی وجہ سے مجھے علم دین کا شوق پیدا ہوا, اور میں نے درس ندامی شروع کیا. مگر اب ڈبل پرابلم یہ ہو گیا کہ صبح درس ندامی کرتا, شام یہاں کام کرتا, تو مشکل ہونے لگی. پھر شام کو میں نے کچھ کارپینٹر کے ساتھ اسسٹنٹ کارپینٹر بھی بن گئے, کیونکہ کام اور اچھا سیکھا تو اسسٹنٹ کارپینٹر بن گئے. لیکن یہاں سے روزی تو مل رہی تھی, مگر ان کی تعلیم میں وہاں رکاوٹ ہو رہی تھی. تو انہوں نے قربانی دی, اور انہوں نے یہاں جاب چھوڑی. کسی مسجد میں اپنے محلے میں لیاری میں رہتے ہیں یہ, وہاں انہوں نے موزنی اختیار کی, اور اب وہاں موزن ہیں, اور پھر درس نظامی کر رہے ہیں, اور کرتے کرتے آج یہ 5ویں درجے میں پہنچ رہے ہیں. تو یہ ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے. ایک وہ بندہ جس کو ماں باپ پیسے دیتے ہوں, جس کو دنیا میں کمانے کی اتنی ٹینشن نہ ہو, وہ کر لے کام, تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن ایک انسان وہ جس کو کمانا بھی ہے, اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرنا ہے, اور پھر غربت بھی ہے, اور پھر بھی علم دین سیکھنا ہے, سبحان اللہ. اللہ ایسے جذبے والے بچوں کے صدقے ہمیں بھی علم دین عطا فرمائے اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے. تو میں بڑا انسپائر ہوا ان کے اس کام سے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. ہم نے پچھلے پروگرام میں ایک آپ سے بات کی تھی کہ کسرا کا محل, نبی پاک کے جب ولادت کا وقت ہوا تھا تو کسرا کے جو محل تھے اس کے کنگرے گر گئے تھے, اور وہ بہت بڑا محل تھا, گویا اس کے دراریں پڑ گئیں. وہ ہم جب دیکھنے گئے تو ہم نے وہ منظر ریکارڈ کر لیا تھا. آئیے آپ کو منظر دکھاتے ہیں. اسلامی بھائیوں, یہ بات تو طے ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے یہ محل بنا ہوا تھا, اور کتنی اونچائی پر ہے, یہ کیسے بنا ہوگا, کون سی کرینیں تھی اس زمانے میں, یہ سب چیزیں حیران کن ہیں. اللہ نے یہ عقل بھی انسانی کو دی, لیکن یہ تجھ کو احتشام, یہ کر و فر, یہ جاہو جلال, یہ بادشاہوں کا ہوا کرتا تھا. یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں یہ دنیا کی ایک پرشکوہ عمارت میں سے ایک عمارت تھی کہ جس کا ایک چرچا تھا.
ہم نبی پاک علیہ السلام کی جب آمد ہوئی نا تو کہتے ہیں نا کہ وہ کسی کی آمد سے پہلے کوئی اطلاع دی جاتی ہے. پیارے آقا کی آمد سے پہلے گویا پورے جہان کو اطلاع دی گئی. یہ صرف ایک واقعہ نہیں. ہم کیوں آئے یہاں پر؟ کیسر و کسرا کے جو محلات تھے ان محلات میں دراڑیں پڑ گئی, یعنی ایسا زلزلہ آیا کہ یہاں درار پڑ گئی, پتہ چل گیا کہ کسی کی آمد ہونے والی ہے. آئی نئی حکومت, سکہ نیا چلے گا, عالم نے رنگ بدلا, صبح شب ولادت. اور صرف یہ نہیں, اصحاب فیل کا واقعہ, 1000 سال سے ایک آگ جلائی ہوئی تھی آتش پرستوں نے, وہ جگہ بھی یہی کہیں قریب ہے, اسی جگہ ہے. اچھا یہی وہ جگہ ہے, بتاتے ہیں کہ جہاں 1000 سال تک ایک آگ جلائی گئی جو روشن تھی, وہ نہیں بجھنے دیتے تھے, مگر نبی پاک کی آمد ہوئی تو وہ آگ بھی بجھ گئی. مفتی اعظم مصطفی رضا خان صاحب نوری لکھتے ہیں 1000 سال کی روشن شدہ بجھی آتش, یہ کفر و شرک کی آتش بجھانے آئے ہیں. تو میرے آقا کی آمد ہوتی ہے تو دنیا میں عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے, اور پھر 12 ربیع الاول کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت میرے آقا دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں اور پورے عالم کو اپنی نورانیت سے جلوہ گر فرماتے ہیں. آج اس جگہ پر جو یادگار ہے نبی پاک کی ولادت کی, جو یوں سمجھیے کہ دلیل ہے میلاد منانے والوں کے لیے کہ رب عز و جل نے گویا اپنے نبی کے میلاد کا کچھ اس طرح انتظام کیا. اور میرے بیچ اسلامی بھائیوں, بہت خوبصورت شعر ایک شاعر لکھتے ہیں کہ جس کی عشق والی نظر ہونا وہ ہر خوبصورتی میں محبوب کی بات تلاش کر لیتا ہے. وہ لکھتے ہیں جانتے ہو کیوں ہے روشن آسماں پر کہکشاں, جانتے ہو کیوں ہے روشن آسماں پر کہکشاں, ہے کیا حق نے چراغا عید میلاد النبی. تو آج ہم یہاں آئے ہیں اور کیوں نہ نبی پاک کی ولادت کے وقت کو مل کر یاد کرتے ہیں. انشاءاللہ مل کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے جو نعرے ہیں, نبی پاک کی آمد کی خوشی میں جو ہم نعرے لگاتے ہیں, ان دونوں دیوار کو بھی اس کا گواہ کرتے ہیں. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, مولا کی آمد, حضور کی آمد, پر نور کی آمد, اول کی آمد, آخر کی آمد, ظاہر کی آمد, حضور کی آمد, سچے کی آمد, اچھے کی آمد, آئی نئی حکومت, سکہ نیا چلے گا, سکہ نیا چلے گا, عالم نے رنگ بدلا, عالم نے رنگ بدلا, صبح شب ولا. سرکار کی آمد, آقا کی آمد, مولا کی آمد, حضور کی آمد, پر نور کی آمد, اچھے کی آمد, سچے کی آمد, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ پاک کرم فرمائے. اور ہم نے یہ منظر بھی دیکھا, کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ نبی پاک کی آمد سے وہ نشانیاں آج بھی الحمدللہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو کتابوں میں لکھی علماء نے, اور آج بھی دیکھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ ہم نے گفتگو مختلف زبانوں میں آلموسٹ ہم نے کر لی ہے. ہم چلتے ہیں, ایک اور مدنی گلدستہ ہمارے پاس ہے اور وہ عربی زبان میں ہے. پیارے آقا کی زبان ہے, لغت الجنہ ہے, لغت پیارے آقا علیہ السلام کی زبان بھی ہے اور لغت القرآن بھی ہے. تو عربی زبان میں مبلغ دعوت اسلامی ہمیں نبی پاک کے بچپن کے بارے میں بتائیں گے. اور یاد رہے اردو ناظرین نے کہیں جانا نہیں ہے, اردو سب ٹائٹل بھی اس پر موجود ہے. اور پھر انشاءاللہ ہم چلیں گے اپنے اس سیگمنٹ کی طرف جس میں نبی پاک کے مبارک سراپے کا ذکر خیر ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں وہ مبارک منظر. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. سبحان الله, طفولة مميزة لمن؟ لأعظم طفل, وعنايات إلهية خاصة أنتجت شخصية عظيمة الخلق والخلق. إنها طفولة لسيد الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. وكانت أول من أرضعته ثويبة وهي أمة لعمه أبي لهب, ثم كان يرضع من أمه آمنة بنت وهب رضي الله تعالى عنها مدة, ثم
ثم كان استرضاعه صلى الله عليه وآله وسلم عند بني سعد على السيدة حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية رضي الله تعالى عنها. فرضاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لها أثر محمود في حياتهم، وكان وجوده عندهم خيرا وبركة عليهم. وكان من عناية الله سبحانه وتعالى بالنبي الأكرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في طفولته أنه كان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا أي ممتلئا قويا. ولما كان عمره صلى الله عليه وآله وسلم 6 سنين فارق أمه، فانتقلت رعايته إلى جده عبد المطلب، فزاد من رعايته والعناية به والشفقة عليه حتى إنه كان يوضع له فراشا في ظل الكعبة، فكان بنوه يجلسون حول فراشه ولا يجلس عليه أحد منهم إجلالا له. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي وهو غلام فيجلس عليه، فتتابع الأيام وتمضي الشهور والأعوام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يزداد شرفا ورفعة ومكانة بين أهله أي بين أهل مكة. واستمر الطهر والزكاء في سيرة المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تعرفه ولا تدعوه إلا بالأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے عربی زبان کی. اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خوب ہمیں فیضان عطا فرمائے، اور ایک ایسی ہستی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جنہیں رضائی بھائی کہا جاتا ہے، اور بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ صاحبزادے ہیں. ان کا مزار ترکی میں ہے. استنبول جب ہم گئے تھے اور ان کے مزار پر حاضری دی، وہ مزار بھی آپ کو دکھاتے ہیں، اور وہاں ایک عجب منظر بھی ہوا تھا. وہ تو کئی سال پرانی بات ہے، لیکن جو ذکر بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلے میں ہوا تو ہم نے سوچا اس مزار کی بھی آپ کو زیارت کرائیں. آئیے چلتے ہیں، آپ کو اس مزار مبارک کی زیارت کراتے ہیں. اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ میں ہم موجود ہیں. ایک اور زیارت، ایک اور مقدس مقام، حضرت سیدنا ابو شیبہ الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی سیرت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فرزند ہیں، اور جو شرف آپ کو ملا، اللہ اکبر، آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دودھ شریک بھائی ہیں، اور آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں زندگی گزاری، اور آخری وقت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک حدیث پاک میں قسطنطنیہ کے لشکر کے لیے دعا فرمائی تھی، اس کو بشارت دی تھی، اس بشارت کو حاصل کرنے کے لیے 90 سال کی عمر میں بھی اس جہاد میں شریک ہوئے اور یہیں شہادت سے سرفراز ہوئے. اور آپ نے تمنا کی تھی کہ مجھے قسطنطنیہ کے جو قلعے کی دیوار ہے اس کے قریب ہی تدفین کی جائے، اور آج بالکل اسی دیوار کے سائے میں آپ موجود ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم آپ کو ایک عجیب روح پرور منظر دکھاتے ہیں. جب دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ صحابی رسول حضرت ابو شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر محو دعا تھا، اچانک حضرت کے مزار مبارک میں جنبش اور حرکت پیدا ہوئی، جسے ہمارے کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا. آئیے اس منظر کو دیکھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. مالک کریم، ہم گناہ گاروں کی اس در پر حاضری کو قبول فرما. پروردگار صاحب مزار کی برکت عطا فرما. صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر برستی ہوئی رحمتوں برکتوں میں سے ہم سب کو حصہ عطا فرما. جو دکھ درد، جو پریشانیاں، جو غم لے کر آئے ہیں مولا،
یہ مبارک مہینہ اور مبارک مزار پر ہم حاضر ہیں، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہم سب کے دکھ درد پریشانیاں رنج و الم تمام دور فرما، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ بلا حساب جنت میں ہم سب کو داخلہ عطا فرما، ہمارے والدین کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ بلا حساب جنت میں ہم سب کو داخلہ عطا فرما، ہمارے والدین کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ بلا حساب جنت میں ہم سب کو داخلہ عطا فرما، ہمارے والدین کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ دعوت اسلامی کو پوری دنیا میں ترقیاں عطا فرما، بالخصوص ترکی میں بھی مدنی کاموں کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جی جناب، یہ ایک بڑا ہی روپرور منظر ہے۔ ایسا بھی جب آپ وہاں جلوہ فرما ہوئے تھے اور وہاں کی برکتیں لے رہے تھے تو یہ معاملہ اس وقت ریویل ہوا تھا، اس وقت پتہ چلا تھا، یہ بعد میں؟ نہیں، اصل میں ہمیں تو ایسا کچھ بھی نہیں پتہ چلا، ہم تو بس سعادت تھی ہماری وہاں حاضری ہو گئی۔ تو وہاں سے جب ہم واپس آ گئے تو یہاں مدنی چینل میں یہ پروگرام ایڈٹ ہو رہا تھا، یہ زیارت مقامات مقدسہ پروگرام تھا ترکی کا۔ تو مجھے کیا ایڈیٹر نے بلایا کہ عبدالحبیب بھائی دیکھیں کچھ یہ کیا ہو رہا ہے، تو میں نے کہا یہ کیمرہ ہل رہا ہوگا۔ ہم تو یہ سمجھے کہ بھائی کیمرہ ہل رہا ہے تو ہمیں ہلتا ہوا رکھا رہا، نہیں یہ کیمرہ نہیں ہل رہا، اگر کیمرہ ہل رہا ہوتا تو پوری فریم ہلتی، پوری پکچر، باقی سب پکچر رکی ہوئی ہے، صرف مزار شریف میں جنبش ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر ہم نے اور ٹیکنیکل لوگوں کو بلایا، ان سب نے مل کر پھر اس کو دیکھا اور کہا کہ نہیں یہ بالکل مزار شریف میں ہی جنبش ہو رہی ہے، اور یہ بہر صحابی رسول ہیں اپنی قبر منور میں۔ ہم تو ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ اللہ والے قبروں میں جو ہے وہ حیات ظاہری ان کی بے شک ختم ہو جاتی ہے مگر وہ روحانی حیات میں موجود ہوتے ہیں، تو کیا بات ہے۔ تو بہرحال یہ منظر بھی آپ کو دکھا دیا ہم نے۔ راشد بھائی، امی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لقب ہے، اس کے معنی کیا ہے اور اس کی حکمت علماء نے کیا بیان کی؟ امی کے حوالے سے ایک توجیہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت مکے شہر میں ہوئی تھی اور مکے کا ایک نام ام القریٰ ہے، تو اس اعتبار سے امی کا ایک معنی یہ بنتا ہے کہ مکے شہر کے رہنے والے، اور دوسرا معنی اس کا جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ بے پڑے۔ اب یہ امی کا لفظ ایسا ہے کہ شخصیت کو دیکھ کے اس کے معنی کا انتخاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ فضل و کرم فرمایا ہے کہ ساری مخلوق پر ان کا احسان ہے، کسی کا احسان ان پر نہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خود علم سکھایا، الرحمن علم القرآن۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بظاہر کسی نے علم نہیں سکھایا، یہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کا ایک لقب جو قرآن میں بھی ہے اور پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی ہے، امی بے پڑھے، یعنی دنیا میں مخلوق میں ان کو کوئی پڑھانے والا نہیں ہے۔ بعض اوقات ایک ٹیکنیکل غلطی ہوتی ہے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبے کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے بعض لوگ یہ ترجمہ بھی کر دیتے ہیں کہ معاذ اللہ امی کا معنی ہے ان پڑھ۔ ان پڑھ تو وہ ہوتا ہے جو جاہل ہو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں جن کے صدقے میں علم تقسیم ہوتا ہے، اور حضور کی شان قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ محبوب تو وہ ہیں کہ رحمان سے سیکھتے ہیں اور ساری کائنات میں علم کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب بولا جائے گا تو اس کا معنی ہوگا بے پڑھے، یعنی مخلوق میں ان کا کوئی استاد نہیں ہے۔ لیکن کسی اور کے لیے اگر یہ لفظ بولا جائے گا تو وہاں اگرچہ لفظ یہی ہے لیکن معنی بنے گا کہ ان پڑھ۔ اس کی ایک مثال علماء یوں بیان کرتے ہیں کہ شخصیت کو دیکھ کے الفاظ کے معنی کا انتخاب ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے متکبر، اب رب تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں بھی ایک نام متکبر ہے اور عام بول چال میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، لیکن مخلوق کے لیے جب متکبر کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہ مذمت کے اور برائی کے معنی میں ہوتا ہے کہ فلاں متکبر ہے، بڑا غرور کرتا ہے۔ لیکن یہی لفظ جب رب کی بارگاہ میں بولا جائے گا تو اس کا معنی بالکل جدا ہوگا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی کبریائی والا ہے۔ کیا خوبصورت بات کی ہے، اور اس کی بڑے خوبصورت جو ہے، جیسے بہت ساری باتیں تو انہوں نے بتا دی، علماء نے باقاعدہ پوائنٹ وائز اس کی حکمتیں بیان کی ہیں کہ ساری دنیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا شاگرد ہو، نبی پاک سے سیکھے، پیارے آقا کسی کو اپنا استاد نہ فرمائے۔ یعنی یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ اگر اس زمانے میں نبی پاک کا بظاہر کوئی استاد ہوتا تو کہنے والے کہتے یہ اتنی اچھی جو باتیں کر رہے ہیں یہ استاد سے سیکھ کے بتائی ہیں، یا ان کا استاد تو ان سے زیادہ افضل ہے، تو نبی پاک سے افضل تو کوئی نہیں ہے، سب سے عرفہ و اعلیٰ آپ ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ آپ ہیں۔ تو رب نے خود اپنے حبیب کو سکھایا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علوم کے دریا بہائے، تو یہ کنفیوژن کریٹ بعض اوقات ہو جاتی ہے، تو وہ بھی کلیئر ہو گئی کہ امی کا معنی کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا خوبصورت جو ہے وہ یوں کہا جائے کہ نورانی حکمت ہے۔ بہرحال آج کا سلسلہ
عالم تیرا پروانہ جو ہمارا ذکر تھا نبی پاک علیہ السلام کے بچپن کے حوالے سے، وہ ٹاپک آلموسٹ کمپلیٹ ہوا، اور اب ہم اپنے سیگمنٹس کی طرف جائیں گے، اور انشاءاللہ اگلا جو ہمارا پروگرام ہوگا تو اس میں پیارے آقا علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے والی جو زندگی، مکی زندگی تھی، وہ کیسے گزری، تجارت کیسے ہوتی تھی، نبی پاک کا جو مبارک نکاح ہوا اس کا ذکر خیر ہوگا۔ وہ بڑا پیارا دور تھا، اور کس طرح نبی پاک نے اپنے کردار سے اس قوم میں اپنا کردار پیش کیا، تو بہت کچھ اس میں بھی سیکھیں گے۔ مجھے بتایا جا رہا ہے کچھ کالز بھی ہیں، اور سلسلے کی وقت بھی، گھڑی بھی جو ہے وہ ہمیں آگے جاتی جا رہی ہے، 2 سیگمنٹ بھی کرنے، آئیے کچھ کالز لے لیتے ہیں۔ جی کیم سے عبدالحبیب بھائی، اختر پٹھان بھائی تمہاری طبیعت کیم سے، راشد بھائی تمہیں મજામાં છો, મોહસિન ભાઈ તમારી તબિયત બતાડો, આરિફ ભાઈ ગુજરાતી કલામ સંભળાવો છે તમને લાજમી, ને આપણા સિંધી મુબલ્લિગ અબ્દુલ રહીમ ભાઈ નામ છે ગાલિબન, તમારી તબિયત બહેતર છે। અચ્છા અબ્દુલ ભાઈ એક મશવરો તો, આટલા મુબલ્લિગ બરકી રહ્યા છો તમે તમારા સિલસિલામાં, એક ગુજરાતી મુબલ્લિગ બી બરકો યાર, તાકે આપણે ગુજરાતી ભાઈઓની બી દિલજોઈની સામાન થાય, તો ગુજરાતી બી લોગ સમજે છે, બોલે છે, મજા આવશે ઇન્શાઅલ્લાહ। તો ગુજરાતી મુબલ્લિગનો બી ઇંતજામ કરો, અલ્લાહ તાલા કત عطا فرمائے نے تم نے، اللہ تعالیٰ خوب خوب ترقی، نظر بد سے بچائے تمہارا سلسلہ نے، مدنی چینل نے، دعوت اسلامی نے، اللہ دینی 11ویں نے رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، آمین آمین، دعاؤں میں یاد رکھ جو، آمین آمین۔ تما بھی اما کے ہمیں کی دعا میں یاد رکھ جو، تما ہی آ جاؤ نا، آپ ہی آ جاؤ بھائی ہمارے سلسلے میں، تو انشاءاللہ ایسے ہی کچھ کریں گے کہ ہمارے شہزاد بھائی کی کال تھی انہی کو شامل کر لیا کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں، بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ، جتنا ذکر کریں کم ہے، کیا سراپا میرے حضور کا ہے۔ میری سالس ہے، عالم تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کا سراپا، میرے آقا کیا کمال کی ہستی ہیں کہ جتنا ان کے بارے میں بیان کریں وہ کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسین اپنے حبیب علیہ السلام کو بنایا ہے۔ مولانا حسن ادا خان صاحب لکھتے ہیں نا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ نبی پاک علیہ السلام کی آج مبارک آنکھوں کا ذکر کرنا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کی ثنا خوانی، جن کا ذکر، جن کا سراپا صدیوں سے بیان کیا جا رہا ہے، مختلف زبانوں میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور نعت خوانی کی اگر بات کی جائے تو خود نبی پاک علیہ السلام کے دور سے نعت خوانی کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت حسان بن ثابت اسی سراپے کے بارے میں کیا کمال کی بات لکھتے ہیں، کہتے حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک پیدا فرمایا ہے، حضور آپ کو رب نے ایسا بنایا ہے جیسا آپ چاہتے تھے۔ کیا کمال کی بات کی ہے، اور واقعی رب نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بڑا ہی باکمال بنایا۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے پیارے آقا کے مبارک بالوں کا ذکر سنا تھا، آج نبی پاک علیہ السلام کی مبارک آنکھ کا ذکر، آنکھوں کا ذکر سنیں گے۔ کیا نورانی آنکھیں ہیں، سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام کی چشمان مبارک بڑی بڑی اور قدرتی طور پر سرمگی تھیں، یعنی ہم سرما لگاتے ہیں تو آنکھوں میں وہ جس کو آپ کہیے کہ وہ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے یا وہ سرما نظر آتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی آنکھیں ہر وقت سرمگی ہی نظر آتی تھیں، سبحان اللہ۔ پلکیں گھنی اور دراز تھیں، پتلی کی سیاہی، جو آنکھ کے اندر پتلی ہوتی ہے، پتلی جس کو کہتے ہیں، وہ خوب سیاہ، اور آنکھ کی سفیدی خوب سفید تھی، جن میں باریک باریک سرخ ڈورے تھے۔ اللہ اکبر، کیا مبارک میرے آقا کی آنکھیں۔ آپ علیہ السلام کی مقدس آنکھوں کا یہ اعجاز ہے کہ آپ بیک وقت آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے رات کے اندھیرے میں اور دن کے اجالے میں یکساں یعنی ایکول دیکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی روایات میں آیا کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگو تم رکوع و سجود کو درست طریقے سے ادا کرو، کیونکہ خدا کی قسم میں تم لوگوں کو اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ پیارے آقا نماز پڑھا رہے ہوتے تھے اور پیچھے لوگ رکوع اور سجود کیسے کرتے ہیں، سرور کائنات علیہ السلام وہ بھی دیکھ لیا کرتے۔ اور صرف ظاہری اعمال نہیں، میرے آقا علیہ السلام باطنی کیفیات کو بھی ملاحظہ فرما لیتے، کہ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم تمہارا رکوع و خشوع میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ رکوع تو ظاہری ہے، خشوع تو دل کی کیفیت کا نام ہے نا۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی دیکھ لیا کرتے. اللہ اکبر. خشوع کیا چیز ہے؟ خشوع دل میں خوف اور عاجزی کی ایک کیفیت کا نام ہے جو آنکھ سے دیکھنے کی چیز نہیں ہے، مگر نگاہ نبوت کا یہ معجزہ دیکھیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں کو بھی دیکھ لیا کرتے جو گویا آنکھ سے دیکھی نہیں جا سکتی. جبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوبصورت لکھتے، شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی، فرش تا عرش سب آئینہ ضمائر حاضر، بس قسم کھائیے امی تیری دانائی کی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی نگاہ عطا فرمائی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان نگاہوں کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. یہ نگاہ کہاں تک دیکھتی تھی؟ ایک اور جگہ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. اللہ تبارک و تعالی کا دیدار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں نے کیا جو کائنات میں کسی اور کو نصیب نہ ہوا. ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے کوہ طور پر پڑنے والی تجلی کو دیکھا. آپ کی آنکھ کی بینائی کا عالم یہ تھا کہ آپ کئی میل دور پر سیاہ زمین پر سیاہ رنگ کی چونٹی دیکھ لیا کرتے تھے. آپ بتائیے ہم سیاہ رنگ کی زمین پر سیاہ رنگ کی چونٹی قریب سے نہ دیکھ سکیں، ایک روایت کے مطابق 30 میل دور آپ دیکھ لیا کرتے تھے، کیونکہ آپ نے کوہ طور پر تجلی کا ایک نظارہ دیکھا. اس کے بعد تو آپ بے ہوش ہو گئے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جن آنکھوں نے دیدار کیا ہے اس بینائی کا عالم کیا ہوگا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بینائی کی پرواز کا اور اس کی رفتار کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نگاہ عنایت کا ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے. یقین جانیے آج بھی جس پر پڑ جائے، کیا خوبصورت تزمین لکھی نا، پڑ گئی جس پہ محشر میں بخش آ گیا، رخ زدر ہو گیا، زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. آج اسی نگاہ مبارک کا ذکر کیا ہے اور انہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں التجا ہے کہ حضور نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، حضور لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں. حضور انہی نگاہوں سے ہم پر بھی توجہ فرما لیجئے، سینکڑوں کے دل منور کر دیے، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، تمہارے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں، تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں. ناظرین، نبی پاک کی مبارک پیاری پیاری آنکھوں کا ذکر خیر ہوا. اللہ پاک پیارے آقا کی مبارک آنکھوں کے صدقے ہماری آنکھوں کے گناہ معاف فرمائے، ہمیں اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں نا، ہمیں بھی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی تمنا ہے نا، تو کوشش کیجئے کہ ان آنکھوں سے حرام نہ دیکھیے، یہ آنکھیں پاک و صاف رکھیے تاکہ پھر پیارے آقا کا دیدار بھی کر سکیں. نبی پاک کے روضے کی حاضری ہو تو گنبد خضرا کو بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیں گے، کعبہ مشرفہ کو دیکھنے کی تمنا ہے تو ان آنکھوں سے غلط چیزیں بھی دیکھیں
اور پھر ان پاک درباروں کو دیکھنے کی تمنا بھی رکھیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ اپنی آنکھوں کو گناہوں سے پاک رکھیں، اور اللہ کرے یہ آنکھیں نبی پاک کی یاد میں بہتی رہیں، پیارے آقا کے عشق میں بہتی رہیں، اللہ کے خوف سے بہتی رہیں۔ اسی شعر پر اپنے سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں کہ بہتی رہے ہر وقت جو سرکار کے غم میں، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے، کیا سراپا میرے حضور کا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اب وقت ہوا ہے اگلے سیگمنٹ کا، اور وہ سیگمنٹ پیارے آقا کی سنتوں سے متعلق ہے، سنت رسول اللہ کی۔ میری سالس ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت، آنکھوں کا ذکر ہوا ہے، آنکھوں سے ہی ریلیٹڈ ایک سنت بھی سن لیتے ہیں کہ پیارے آقا کی بڑی مبارک سنت ہے سرما لگانا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سونے سے پہلے ہر آنکھ میں عصمت سرمے کی 3 سلائیاں لگایا کرتے تھے۔ تو سرما سوتے وقت لگانا گویا سنت ہے، تو اور وہ بھی عصمت سرما لگائیں۔ مدینہ شریف میں وہ سرما ملتا ہے، اگر اصلی مل جائے تو اس نیت سے اس کو لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی سنت کا ثواب ملے گا۔ تو بہرحال سوتے وقت اچھی نیت سے سرما لگانا چاہیے، اور یاد رہے کہ ابن ماجہ کی روایت ہے تمام سرموں میں بہتر سرما عصمت سرما ہے کہ یہ نگاہ کو روشن کرتا اور پلکیں اگاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہیں گے راشد بھائی؟ جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی مبارک سنت یہ کہ اکھاں وچ سرما لایا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ارشاد فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہر رات اپنی مبارک اکھاں وچ عصمت سرمے دی 3 سلائیاں لیندے آئے۔ علماء کرام مختلف روایات دے تحت سرما لاؤنا دیاں جو جڑیاں سنتاں بیان کیتیاں 3 طریقے بیان کیتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جڑا سرما ہے وہ سلائی وچ لا کے دوواں اکھاں وچ 3 سلائیاں لائیاں جان، اور دوسرا طریقہ روایتاں وچ اے بھی آیا یہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دوواں مبارک اکھاں وچ 2 سلائیاں سرمے دی لیندے آئے تے ود آخر وچ ایک سلائی جڑی ہے وہ سرمے والی کر کے ایک سلائی ہی دوواں مبارک اکھاں وچ پھر لیندے آئے۔ اور ایک طریقہ اے لکھا ہوا ہے کہ سیدھی اکھ وچ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 3 بار سرمے دی سلائیاں لیندے آئے، اور جڑی دوجی اکھ ہے اس اکھ مبارک وچ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 2 بار سلائیاں لیندے آئے۔ انہاں 3 طریقیاں وچوں جڑا طریقہ سی اپنا سا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت تے عمل ہوئے سی، اور راتی سرما لاؤنا چاہیے کیونکہ ایدی ایک طبی حکمت اے بھی ہے کہ سرمے دے جڑے ذرات ہیں او اکھاں دے مسامہ وچ ویسن، اور اکھاں دی جڑی بینائی یعنی تکڑاں دی جڑی قوت ہے انشاءاللہ اس وچ بھی اضافہ ہو سی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلوچی زبان میں بھی طریقہ بتا دیں بھائی سرما لگانے کا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہے سرمک جنے کے طریقے ہم گوشاں جو راشد بھائی گوشت کے سائے طریقے پہ سجنا چے اولی طریقہ ایشے کہ سدھے چما سائے بیر سلائی مان کا اور الٹے چما سائے بیر مان کا، اور دومی طریقہ کہ 2 بیر سدھے چما اور 2 بیر الٹے چما، پدا سدھے چما کم میں پدا کم میں الٹے چما، اور سیمی طریقہ ان کے 2 بیر سدھے نہ سائے بیر سدھے نہ اور 2 بیر الٹے نہ۔ 3 طریقے بیان ہوئے ہیں کہ یا تو 3 سلائیاں سیدھی اور الٹی آنکھ میں لگا لیں، یا 2 سیدھی آنکھ میں 2 الٹی آنکھ میں، اور پھر 1 سلائی دونوں آنکھوں میں لگا لیں، یا تیسرا طریقہ یہ بھی بیان ہوا کہ 3 سیدھی آنکھ میں اور 2 الٹی آنکھ میں۔ تو یہ تینوں طریقے سے اگر آپ کبھی باری باری عمل کرتے رہیں اس نیت کے ساتھ تو سنت کا ثواب مل جائے گا۔ تو بہرحال وقت ختم ہو گیا اور زبانوں میں بھی بات کرنی تھی، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک کے عشق کی خیرات عطا فرمائے، پیارے آقا کی سیرت پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ پوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پر